السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں میمونہ صدف کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے راجکماری۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بڑے ہال کے سب سے کونے والے کمرے میں ساری بتیاں جلائے، فرش پہ بچھی دری کے وسط میں گول لکڑی کی پرانی میز جو امی جان کے جہیز کی آخری نشانی بچی تھی رکھے، وہ ساتوں اس کے گرد ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ میز کے وسط میں مٹیالی لکڑی کا بنا وہ سیدھا سا ویجا بورڈ پڑا ہوا تھا۔ اس پہ جمی دھول کو صاف کرنے کے بعد اس کی شکل قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ یہ ایک روایتی ویجا بورڈ تھا جو عموماً روحوں سے رابطے کے لیے صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس بورڈ کے وسط میں انگریزی کے حروف تہجی کمانی انداز سے لکھے ہوئے تھے۔ اس سے نیچے ریاضی کے 0 سے 9 تک کے ہندسے درج تھے۔ کونے میں ایک طرف یس نو لکھا تھا، سب سے نیچے گڈ بائے اور اس کے متوازی سمت میں ہیلو لکھا تھا۔ بورڈ کے ایک طرف پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی گول پیالی پڑی ہوئی تھی جسے بورڈ پہ الٹا رکھ کر روحوں کو قید کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کمرے کی ایک بوسیدہ الماری سے اس بورڈ کو سعد نے برآمد کیا تھا، اور یہ اسی کا مشورہ تھا کہ روحوں کو بلانے کا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ سعد طارق کو ایڈونچرز کا بہت شوق تھا اور اپنے اس شوق کے ہاتھوں وہ بہت بار ذکر اٹھا چکا تھا۔ بے عزت بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ باز پھر بھی نہیں آتا تھا۔ اسی بورڈ کے ساتھ ایک پرانی پھٹے ہوئے سرور کی کتاب بھی رکھی تھی جس کا اہم موضوع اسپرٹ کالنگ تھا۔ اس میں روحوں کی دنیا اور اقسام سے لے کر طرح طرح کے طریقے درج تھے کہ روحوں کو کیسے حاضر کیا جائے، کیسے ان سے بات کی جائے۔ کتاب کے اندر جا بجا حاقان امجد کا نام کنندہ تھا جو امی جان کے بھتیجے تھے۔ یقیناً وہ کتاب اور بورڈ حاقان امجد کی ملکیت تھے جو انہی کی طرح جوانی میں ایسے کام کرتے رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر سوچ لو یار، کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ وردہ نے سب کی طرف باری باری سراسیمگی سے دیکھا۔ وہ ان سب میں چھوٹی تھی اور ڈرپوک بھی۔ سعد کے اس شوق سے اس نے ہمیشہ خود کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ سب کسی نہ کسی طرح اسے اپنے ساتھ گھسیٹ ہی لیا کرتے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ روحیں وہ ہیں اصل میں آ جاتی ہیں؟ یہ سب سائیکالوجی کے تجربات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ انشا نے اس کے چہرے پہ چھوٹتی ہوائیوں کو دیکھتے اس کا مذاق اڑایا۔ وہ وردہ کی بڑی بہن تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہادر اور رسک لینے والی۔ سعد کی بات پہ سب سے پہلے حمایت اسی نے کی تھی، بلکہ وہ تو سعد کے ہر ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے ایڈونچرز پہ فوراً حامی بھر لیا کرتی تھی۔ سب کے نزدیک وہ اپنے اس تایازات کی چمچی تھی، لیکن سعد کے نزدیک وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ ایک تو موسم اتنا خوفناک ہو رہا ہے، 2 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اوپر سے رات کے 11 بجے تم لوگوں کو ایسے بےہودہ تجربات کرنے کی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی دادوں کے اس پرانے گھر میں جو پورا سال بند پڑا رہتا ہے۔ اور سال میں ایک بار دادا کی برسی پہ سب یہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر واپس اپنے گھروں کو۔ سعد سے چھوٹی دعا کو بھائی کے ایسے ایڈونچر سے ہمیشہ ہی سخت ہار رہتی تھی۔ بجلی کی کڑک اس کی ویسے ہی جان نکالے دیتی تھی، اور اس پہ مستضاد روحوں سے بات چیت کا ارادہ اس پہ کپ کپی طاری کر رہا تھا۔ وہ سب پچھلے 4 دن سے یہیں تھے۔ سعد کا ان دنوں ایک اہم پروجیکٹ چل رہا تھا، سو اس کو آفس سے چھٹی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے وہ لاہور میں ہی رہ گیا تھا۔ لیکن جب اسے شہرینہ پھوپھو کی اکلوتی بیٹی کی آمد کی خبر ملی تو چھٹی بھی مل گئی، اور اہم پروجیکٹ بھی غیر اہم ہو گیا۔ وہ بھی رات 9 بجے ہی پہنچا تھا جب سب کھانا کھا چکے تھے۔ ڈنر کے نام پہ وہ موٹر وے سے ہی برگر لے کر کھا چکا تھا، اسی لیے یہاں پہنچ کر اس نے بس ایک پیالی چائے ہی پی تھی۔ جب تک وہ پہنچا تھا حسینہ جا کر سو چکی تھی، اسی لیے وہ اس سے مل نہیں سکا۔ اس وقت اس کمرے میں یہ محفل سعد کی آمد کی خوشی میں ہی سجائی گئی تھی۔ وہ کزنز جب بھی اکٹھے ہوتے تھے تو ایک رات تو جا کر گزارتے ہی تھے۔ کسی کو بھی میں نے مجبور نہیں کیا یہاں بیٹھنے کے لیے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور جو رہنا چاہتا ہے شوق سے رہے۔ ہم امی جان کے اس پرانے گھر میں چھٹیاں گزارنے اور انجوائے کرنے آئے ہیں، اور ٹرسٹ می، اس سے زیادہ انجوائمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم روح بلا کر دیکھیں، اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کریں، کچھ باتیں اگلوائیں، مستقبل کے پلانز ڈسکس کریں اور اسے اپنے گھر واپس روانہ کر دیں۔ اس نے سامنے بیٹھے اسید کو سب سے چھپ کر آنکھ ماری۔ وہ دونوں چچا زاد اور تایا زاد ہم عمر تھے، تاہم انشا سے اسید کی اس طرح بے تکلفی نہیں تھی جیسی سعد سے تھی۔ اس کے نزدیک اسید مطلبی اور خودغرض قسم کا بندہ تھا جس کی ہر بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔
اور ایسے مفاد پرست انسان سے وہ سخت چڑھتی تھی۔ جسے نہیں بیٹھنا یہاں، وہ جا کر اپنی اس نئی دریافت شدہ انگلینڈ پلٹ کزن کے پاس جا کر سو سکتا ہے۔ اسید نے خاص طور سے وردہ کو کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم لوگوں کے اس بکواس ایڈونچر کا حصہ بننے کا مجھے شوق نہیں ہے۔ چلو دعا، ہم دونوں چل کر سوتے ہیں۔ دعا نے کچھ جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ جانا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن لڑکیوں کا کمرہ اوپر تھا اور وہاں جانے کے لیے انہیں پہلے بڑا ہال طے کرنا تھا، پھر سیڑھیاں چڑھنا تھیں، اس کے بعد اوپر گیلری سے گزرنا تھا اور بیچ کے 4 کمروں کو پار کر کے اپنے کمرے تک پہنچنا تھا۔ اب اتنی ہمت کون دکھاتا بھئی، وہ بھی رات کے 11 بجے، اور وہ بھی وردہ جیسی ڈرپوک لڑکی کے ساتھ۔ ایسے رسک سے بہتر یہاں سب کے درمیان بیٹھنا تھا۔ دعا تم اٹھو گی کہ میں چلی جاؤں؟ دعا کے ٹس سے مس نہ ہونے پر وردہ نے دانت پیسے۔ ہم دونوں اوپر اکیلے کیسے جا سکتے ہیں وردہ؟ باہر بجلی بھی کڑک رہی ہے اور سارا گھر سنسان پڑا ہے، سب بڑے کب کے سو چکے ہوں گے۔ اگر کمرے تک جاتے جاتے ہی کچھ ہو گیا تو… وردہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دعا کی بات میں دم تھا، لیکن اب اسید کی ایسی بات پہ مسئلہ انا کا بن گیا تھا، اسی لیے وہ مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تو اور کیا، تم لوگوں کے اوپر جاتے جاتے ہی اگر کوئی بھٹکتی ہوئی آتما رستے میں ٹکرا گئی تو دیکھا ہے نا موویز میں کیا ہوتا ہے؟ صدیوں کی آتمائیں جنہیں مکتی نہیں ملی ہوتی اپنا بدلہ لینے آ جاتی ہیں۔ پھر لڑکے لڑکیوں کا وہ گروپ جو اس گھر میں رہنے آیا ہوتا ہے آتماؤں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس گروپ کا ایک ایک بندہ وہ چن چن کر مارتی جاتی ہے، اور سب سے پہلے تو اسے ہی مارتی ہیں جو ڈر کر بھاگتا ہے، اپنے گروپ سے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا۔ سو سب سے پہلی باری تمہاری اور پھر دعا کی ہوگی وردہ۔ ولید نے پورے ڈرامائی انداز سے منظر کشی کی تھی، اور اس کی ایسی اداکاری پہ سعد اور اسید کا دل کیا کہ وہ اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے ہنستے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جائیں۔ حالانکہ وردہ کی آنکھوں کے سامنے ساری ہارر موویز کے ایسے مناظر گزرے تھے جو وہ ڈرتے ہوئے بھی ان سب کے کہنے پہ دیکھ لیا کرتی تھی، اور پھر مہینوں اکیلے باتھ روم جاتے، کچن میں جاتے، اکیلے سوتے، لائٹ بند کرتے ڈرا کرتی تھی۔ اور سب سے زیادہ اعتراض بھی وردہ کو ہی ہوا کرتا ہے کہ اس ویرانے میں یہ سب کرنے کیا گئے ہیں۔ انشا نے میز پہ پڑی ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے پستہ اٹھا کر منہ میں ڈال کر مزے سے بہن کو دیکھا، اور یہ بھی اسے ہی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سب الگ کیوں ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ میں ہوتی تو سب سے چپک کر بیٹھی رہتی، اور اب دیکھو کیسے اٹھ کر بھاگ رہی ہے۔ سعد کے یاد دلانے پہ وردہ نے اپنی نام نہاد انا کو چلو بھر پانی میں دھکا دیا اور شرافت سے اچھی بچی بن کر انشا کے برابر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اسید نے بھلا کیا کہا تھا، کسے کہا تھا؟ اسے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا کسی نے سنا؟ نہیں نا۔ اسے تو بالکل بھی ایسا کچھ یاد نہیں تھا۔ لڑکوں کا چھوٹنے والا کہا اسے سلگا تو گیا تھا، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ تو اس کمرے کا دروازہ بھی اکیلی نہیں کھول سکتی تھی، اوپر تک کیسے اکیلی چلی جاتی؟ اور اب اس گفتگو کے بعد تو دعا کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ کون سی بہت ترمہان تھی، اس سے چٹکی بھری بہادر ہوگی۔ ویسے ساری ہارر موویز میں یہی ہوا کرتا ہے نا کہ ہماری طرح کے ہی چند دوست کزنز کسی تھرل اور ایڈونچر کے چکر میں ایسے ہی کسی پرانے گھر میں جاتے ہیں، اور وہاں ان کو کوئی روح خوش آمدید کہتی ہے۔ ولید سے چھوٹی ایمان نے مزے سے کہا۔ وہ انشا جیسی بہادر نہ سہی، لیکن وردہ جیسی ڈرپوک بھی نہیں تھی۔ اور پھر سب مرتے جاتے ہیں، بس آخر میں ایک وہی بچتا ہے جو سب سے بہادر ہوتا ہے۔ ولید نے خوفناک آواز بناتے ہوئے یوں کہا جیسے اگلے پل ہی سب جان سے جانے والے ہیں۔ وردہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ کوئی بڑی ہی منحوس کھڑی تھی کہ وہ ان سب کے ساتھ یہاں آ گئی تھی، اور بورڈ نکلنے کے بعد بھی یہاں رکی رہ گئی تھی۔ اس نے خود پہ 100 بار لعنت بھیجی، اور ان سب منحوسوں پہ بھی جو بک بک بند کرنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بیٹھ رہی ہوں یہاں، لیکن تم لوگوں کے اس بےہودہ ایڈونچر میں ساتھ نہیں دوں گی۔ اس نے سب کو دیکھا، اب وہ کچھ رو دینے کو تھی، اور میں بھی، تاکہ اگر کوئی روح اس کب سے نکل کر باہر کسی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہے تو میں اور وردہ سب سے پہلے اسے دور بھاگیں۔ ویسے بھی سب اوپر اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، اور اس نیچے کے کمرے میں روح صاحبہ ہماری تکہ بوٹی بنا کر کھا کر ڈکار بھی لے لیں گی تو بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ دعا بھی اچھا خاصا ڈر چکی تھی۔ بہترین، ہمیں تم دونوں کے شامل ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسے طاق ہی چاہیے تھا، اور ان 5 کا عدد اس پہ پورا اترتا تھا۔ سعد کو ان کے نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بس انہیں اسی کمرے میں رکھنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہوا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو تم لوگ، دین محمد بتاتا ہے کہ حقان چاچو کی ریڑھ کی ہڈی ایک حادثے میں ٹوٹی تھی۔
وہ جو رستے میں پرانے برگد کا درخت ہے نا، اس سے ان کی گاڑی ٹکرائی تھی۔ دین محمد یہ بھی کہتا ہے کہ ان پہ کسی بلا کا سایہ ہو گیا تھا۔ وردہ انہیں ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور کرنا چاہتی تھی، دوسرے لفظوں میں انہیں ڈرانا چاہتی تھی۔ حاقان چاچو پہ ایک ہی بلا ٹوٹی تھی اور وہ ہماری پھپھو تھی۔ اور کسی میں کہاں اتنی مجال تھی کہ حاقان چاچو سے ٹکر لیتی۔ اسید نے برا سا منہ بنایا۔ انشا کو اس کی بات سخت بری لگی تھی۔ اس نے سعد کو گھورا تھا کہ وہ اس کی ایسی بات پہ اسے کچھ سناتا کیوں نہیں ہے۔ جو بھی ہے اسید، وہ ہماری پھپھو ہیں، تم ان کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ ان سب میں سعد ہی تھا جو اسید کو ٹوک سکتا تھا۔ واٹ ایور، اس گھر کی تباہی کی ذمہ دار وہی ہیں جن کی مہارانی کو اب سینے سے لگا لیا گیا ہے۔ نفرت میں بجھا لہجہ انشا سے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ کم از کم تم تو تباہ نہیں ہوئے نا، تو تمہیں کس بات سے مسئلہ ہے؟ بات کہیں کی کہیں جا رہی تھی، تبھی ولید بیچ میں کودا۔ کم آن یار، تم لوگ اس بات پہ آپس میں کیوں جھگڑے ہو؟ بڑوں کے جھگڑے کو ہمارے درمیان مت لاؤ۔ ہم جو کر رہے تھے وہ کرتے ہیں نا۔ اسید کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ اٹھنے کے موڈ میں تھا۔ سعد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ ویکینڈ پہ تمہیں تمہاری برانڈڈ شرٹ مل جائے گی، اب پلیز اتنا اچھا پلان خراب کر کے مت جاؤ۔ انشا کو سعد کی بس یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اسید کے نہرے اٹھا لیتا تھا، حالانکہ وہ بالکل بھی اس قابل نہیں تھا۔ دونوں ہم عمر تھے، لیکن سعد اپنی قابلیت کی وجہ سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب کر رہا تھا، جبکہ اسید ابھی تک اپنا بزنس سیٹ کرنے کی ضد میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا تھا اور صبح دیر تک بستر توڑتا رہتا تھا۔ سعد نے انشا کو بھی اشارہ کیا کہ اپنا موڈ ٹھیک کر لے۔ انشا فوراً مان گئی تھی، لیکن اسے اسید کی بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ یہ سب جانتے تھے۔ وہ کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتی تھی، نہ ہی کسی کی بے جا حمایت کرتی تھی۔ سعد کی چمچی ہونے پہ بھی جہاں اسے لگتا کہ سعد غلط ہے، وہ سعد کو ٹوک دیتی تھی۔ سب سے پہلے ہم سب اس کپ کو الٹا کر کے یہاں رکھیں گے اور میں کچھ خاص عملیات پڑھوں گا جو اس کتاب میں لکھی ہیں۔ وہ پانچوں اب میز کے ارد گرد خوبی جم کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ وردہ اور دعا ان سے تھوڑے فاصلے پہ، لیکن اس طرح بیٹھی تھیں کہ وردہ کے گھٹنے انشا کی کمر میں میہوں کی طرح گڑے جا رہے تھے اور دعا کے سعد کی کمر میں۔ وہ دونوں ان دونوں کے شانوں سے جھانک جھانک کر آدھی کانی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھیں، انگلیاں ٹھونس کر بند کیے کانوں سے سب سن رہی تھیں۔ تب تک ہم کیا کریں گے بھائی؟ ولید نے انگلی اوندے ہوئے کپ پہ سب سے پہلے رکھی تھی۔ تم لوگ آنکھیں بند کر کے خاموش رہو گے جب تک میں روح سے پوچھ نہ لوں کہ وہ آ چکی ہے یا نہیں۔ وہ سب سنجیدہ صورت لیے اب اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کپ پہ رکھ چکے تھے۔ عمل شروع ہو چکا تھا۔ وردہ کا ڈر کے مارے برا حال تھا اور دعا نے اب سچ مچ آنکھیں کان بند کر دیے تھے۔ باہر مسلسل کنمن بارش برس رہی تھی اور کبھی کبھار ہلکی سی بجلی بھی کڑک اٹھتی تھی، جس کا ڈر روح کی آمد سے کہیں زیادہ تھا۔ سعد اب زیر لب کچھ پڑھ کر دہرا رہا تھا۔ کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی تھی، جس سے پڑھنے کی صورت میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور باقی سب کی بند تھیں۔ پڑھتے پڑھتے وہ ان سب کے چہروں کا جوش اور پیچھے بیٹھی دونوں لڑکیوں کے خوف کو بخوبی دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ اگر کوئی روح اس ارد گرد کے علاقے میں ہے تو وہ اس کپ میں آ جائے اور ہم سب سے بات کرے۔ پڑھنے کا عمل ختم ہوا تو سعد کے ان الفاظ کے ساتھ سب نے آنکھیں کھول دیں۔ سعد انتہائی سنجیدگی سے اپنی آنکھوں کو دائیں بائیں گھماتے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پلیز ہم سے بات کرو، اگر تم یہاں ہو تو یس کہو۔ سعد ان میں سے کسی کو بھی دیکھے بنا اس بار قدرے سخت لہجے میں بولا۔ بولنے کی اجازت ہوتی تو انشا کہنا چاہتی تھی کہ روح بی بی کو ایسے حکم تو مت دو، کہیں برا من آ گئی تو، لیکن وہ بڑی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ اور یس کہو۔ وہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ سخت اور تحکمانہ انداز میں بولا، اور ساتھ ہی کمرے کے دروازے پہ یوں دستک کا احساس ہوا جیسے کوئی اسے کھولنا چاہتا ہو۔ وہ پانچوں اپنی جگہ اچھل پڑے تھے اور اسی دوران ایمان اور ولید کے ہاتھ کب سے ہٹ گئے تھے۔ وردہ اور دعا آنکھیں کان بند کیے بیٹھی تھی، اسی لیے انہیں دروازے پہ ہونے والی آہٹ کی خبر نہ ہو سکی، ورنہ ان کی فلک شگاف چیہوں کو کون روکتا پھر؟ کون ہے باہر؟ سعد کی آواز سے پہلے جیسا اعتماد غائب ہو چکا تھا۔ ڈر وہ اب بھی نہیں رہا تھا، لیکن کچھ الجھ ضرور کیا تھا۔ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ باہر جو بھی ہے اندر آ جاؤ۔ ایمان نے خوف سے جھرجھری لیتے سعد کو دیکھا۔ دماغ درست ہے؟ اگر وہ روح ہوئی تو ہم یہاں اسی کے لیے بیٹھے ہیں، اسید نے مزے سے کہا۔ باہر کوریڈور میں کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ دیکھو،
بہت ہو گیا مذاق، اب ختم کرو اس سب کو اور دیکھو کہ باہر کون ہے۔ ولید بھی ڈر گیا تھا۔ جو کام ایک ایڈونچر کے طور پہ شروع کیا تھا انہیں اب بھاری پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انشا نے مڑ کر وردہ اور دعا کے کانوں سے ہاتھ ہٹائے۔ بس کرو اب، تماشا ختم ہو چکا ہے، یہاں پھر شروع ہو چکا ہے۔ اسید سیٹی بجانے کے اسی انداز میں ہونٹ سکوڑے سر کو کسی انسنی دھن پہ ادھر ادھر ہلا رہا تھا۔ روح کی آمد پہ وہ زیادہ ہی ہوش تھا شاید۔ وہ دونوں انشا کو ہونکوں کی طرح دیکھنے لگیں۔ انشا نے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ ابھی ابھی کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بے خبر ہی بھلی تھیں۔ تم لوگوں نے ہاتھ کیوں ہٹا دیے؟ تم لوگوں کو ہاتھ نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس چلی گئی ہے۔ اسید نے ایمان اور ولید کو گھور کر دیکھا۔ وردہ اور دعا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں کہ کون واپس چلی گئی ہے۔ بہت اچھا ہے اگر واپس چلی گئی ہے تو اب اٹھو، یہ سب سمیٹو اور نکلو یہاں سے۔ ولید گھبرایا ہوا تھا اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش میں اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ باہر کا مین گیٹ کھولنے کی آواز ان سب نے سنی تھی۔ اب کی بار سبھی چونکے تھے۔ اس وقت کوئی باہر کا رخ نہیں کر سکتا سوائے ایمان رو دینے کو تھی۔ سوائے کیا ایمی؟ دعا نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ اس ساتھ کے بچے سے پوچھو، اس نے ہی بلایا ہے اسے، وہ بھی ڈانٹ ڈانٹ کر۔ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی۔ وردہ کی تو آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ شٹ اپ یار، کوئی اٹھا ہوگا اور باہر جا رہا ہوگا، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ باہر بارش میں کون اس وقت نہانے گیا ہوگا؟ ہمارے بڑوں میں سے کون اتنا رومانٹک ہے جو اس وقت بارش میں نہانے نکلا ہو؟ ایمان کی بات پہ انشا کے دانت باہر نکلنے لگے۔ اور چل کر دیکھنے کی بات مت کرو۔ دیکھا نہیں ہے ہارر موویز میں کہ تمہارے جیسا ہی کوئی اوور کانفیڈنٹ جا کر خود آتماؤں سے پنگے لیتا ہے اور سب کو مرواتا ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ساتھ جانے کا۔ ولید کی بات سے سب متفق تھے سوائے سعد اور اس کی چمچی کے۔ اسے تو ڈھیٹ بنا کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اچھا اب یہاں سے تو اٹھو، باہر نکلنا تو ہے نا، اپنے کمروں میں نہیں جانا یا اس روح کے خوف سے رات یہیں گزارنا ہے؟ ویسے بھی وہ روح ہے جسے دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بند دروازے سے بھی آنا چاہے تو ہمارے دادا جی بھی نہیں روک سکتے اسے۔ سعد کے کہنے پہ سب کو ہوش آیا تھا۔ میز پہ اسی طرح سب بکھرا چھوڑ کر سعد نے ایک پرانی چادر ڈال دی تھی تاکہ دروازہ کھلتے ہی سب کی نظروں میں نہ آ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ امی جان کو پتہ چلا تو وہ اس کی اچھی طرح سے ہڈی پسلی ایک کریں گی۔ ہمیشہ وہ اسی قسم کے پنگے لیتا تھا اور شامت یکمشت ان سب کی آتی تھی۔ دروازہ سعد نہیں کھولا تھا، باہر سر نکال کر بھی اسی نے جھانکا تھا۔ کوریڈور خالی تھا۔ اس کمرے کے دائیں بائیں کے سبھی کمرے زیر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے مکفل تھے۔ وہاں سے سامنے بڑا ہال بھی خالی ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر سب کو دیکھا اور سب کلیئر ہے کا سائن دیا۔ پھر وہ دبے قدموں باہر نکلا تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باہر نکلے سوائے اسید کے۔ وہ سب سے پیچھے اور الگ تھلگ تھا کیونکہ وہ ان کی طرح ڈر نہیں رہا تھا اور اسے یہ سب ایک ٹوپی ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے وردہ، دعا، ایمان ایک دوسرے کے ساتھ چپک چپک کر باہر آئی تھی اور ان دونوں سے پیچھے ولید اور انشا۔ سعد ہال میں داخل ہوا اور مین دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا، حالانکہ اس کے کھلنے کی آواز سب نے سنی تھی۔ سب ٹھیک ہے، چلو اپنے کمروں میں سب، اس نے سرگوشی کی اسی آواز میں سب کو کہا کہ اونچی آواز میں بولنے سے آواز ہال میں گونجتی تھی۔ اس کی میت میں سبھی دبے قدموں ہال عبور کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جو ڈر رہے تھے وہ ہنوز ڈرے ہوئے ہی تھے اور بہادر سینہ چوڑا کیے مزے سے چڑھ رہے تھے۔ سعد، ولید اور اسید کا ایک ہی کمرہ تھا جو پہلا تھا اور لڑکیوں کا کمرہ آخری تھا۔ ان دونوں کمروں کے بیچ کے کمرے میں سے ایک کمرے میں ان سب کے ابا حضرات یعنی طارق امین، شہزادہ امین، یاسر امین، ناصر امین ٹھہرے ہوئے تھے اور دوسرے میں ان سب کی امائیں بما امی جان کے۔ سو یوں بیچ کے سبھی کمروں کو باحفاظت عبور کر کے سعد ان سب کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کیا تھا۔ ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ انشا ہڑبڑائی ہوئی باہر آئی۔ سعدی، حسینہ کمرے میں نہیں ہے، باتھ روم میں ہوگی۔ وہاں بھی نہیں ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ گو کہ وہ جلدی پریشان ہونے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اب کی بار کچھ پریشان ہوا تھا جسے انشا نے واضح بانپ لیا تھا۔ وہ ان کی مہمان تھی اور ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس گھر میں آئی تھی۔ ابھی تو اس نے ڈھنگ سے پورا گھر دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ رات کے 12 بجے کہاں جا سکتی تھی؟ کہیں وہ باہر تو نہیں چلی گئی؟ مین دروازہ کھلا تھا تو عین ممکن تھا کہ وہ باہر ہو، لیکن بارش میں بھلا وہ اس وقت اکیلی باہر کیا کرنے گئی ہوگی؟ بہرحال ڈھونڈنا تو اسے تھا ہی، اور سب کاموں کی طرح سعد نے اس کام کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی تھی۔ تو میرے ساتھ چلو، میں اسید کو بھی کہتا ہوں، ہم مل کر اسے ڈھونڈتے ہیں، تب تک ولید لڑکیوں کے پاس رہے گا۔
لیکن یہ چاروں تو پہلے ہی ڈری ہوئی ہیں۔ سعد کی پریشانی بھانپ کر انشا بھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ معاملہ حسینہ کا نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنی جلدی پریشان ہونے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان چاروں میں سے کسی کو بھی ساتھ لے جانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ باہر جا کر اسے ڈھونڈنے کے بجائے ہم سے ہی چپکے رہیں گے۔ اچھا ہے کہ یہیں ایک دوسرے سے چپک کر بیٹھیں۔ اب تو میرے ساتھ چلو تاکہ ہم حسینہ کو ڈھونڈ سکیں۔ پھر اسید، سعد اور انشا باہر حسینہ کو ڈھونڈنے گئے اور ولید ان تینوں کے پاس کمرے میں۔ جو کھو جائیں ڈھونڈنے کی مشقت ان کے لیے اٹھانا پڑتی ہے، جو جان بوجھ کر گم ہو جائیں وہ تو خود ہی مل جایا کرتے ہیں۔ جیسے کہ حسینہ مین ڈور سے کوریڈور میں نکلتے ہی وہ کوریڈور کی سیڑھیوں پہ ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھی مل گئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو رہی تھی اور سوتے سوتے میں خوفناک قسم کے ہراٹے بھی لے رہی تھی۔ اس وقت وہ حسینہ کم اور کوئی بدروح زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سرخی مائل بھورے بال کمر پہ کھلے پڑے تھے اور کچھ آدھے چہرے پہ اور سوتے میں بھی اس کے ستواں ناک کی لونگ دمک رہی تھی۔ گلابی رنگت گالوں سے مزید گلابی ہوتی اس کو مزید حسن سے نواز گئی تھی۔ سعد اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا اور بڑا مبہوت تھا کہ یہ کیسا مغربی حسن ہے جو مشرق جیسا حسین اور مسحور کن ہے۔ اٹھاؤ اسے، اسید کو اس پہ غصہ آیا تھا۔ ہاں مہا ہی ان کا دماغ خراب کیا تھا اس لڑکی نے۔ سونے کے لیے کمرہ کیا کم تھا کہ باہر آ کر شوق پورا کیا جا رہا تھا۔ نرم بستر چھوڑ کر ماربل کی سیڑھیوں پہ آرام فرمایا جا رہا تھا۔ یقیناً وہ انگلینڈ میں ایسے ہی نیندیں پوری کرتی ہوگی، ستونوں سے لپٹ کر، سنگی بینچ پہ بیٹھے بیٹھے، میٹرو بس میں کھڑے کھڑے۔ لیکن پاکستان میں بھلا ایسا کہاں ہوتا تھا؟ یہاں تو بڑے اہتمام سے سویا جاتا تھا اور بڑے اطمینان سے جاگا جاتا تھا۔ انشا نے اس کا ہاتھ تھام کر گال تھپکتے اسے پکارا تھا اور فوراً ہی ہوش میں آ گئی تھی۔ تم یہاں کیوں سو رہی ہو حسینہ؟ اس نے اجنبی نگاہوں سے ان تینوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور حیرت سے بلکہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اب بھی خاموشی سے انہیں یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اغوا کر کے اسے وہاں لائے ہوں اور اب اسے ہوش میں لا رہے ہوں کہ بی بی اٹھو اور اپنے گھر کا نمبر ملا کر ہمیں تاوان کی رقم دلواؤ۔ میں نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے آ گئی ہوں، مجھے کون یہاں لایا ہے؟ اس کی بات پہ تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تو الٹا انہی سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے یہاں کس خوشی میں لایا گیا ہے؟ تمہیں یہاں کس نے لانا تھا؟ تم خود یہاں تشریف لائی ہو۔ اسید کا موڈ ایسے پیارے سوال پہ مزید بگڑ گیا تھا۔ وہ اب اس مہمان کو رحمت سے زحمت سمجھتا، سخت لہجے میں بولتا واپس پلٹ گیا تھا۔ کسی کے نخرے اس نے آج تک نہیں اٹھائے تھے، اور وہاں مزید اس بارش میں کھڑے ہو کر آدھی رات کو اس لڑکی کے ایسے چونچلے اٹھانے کے حق میں وہ بالکل نہیں تھا۔ اپنی جان، اپنا مال اور سب سے بڑھ کر اپنی نیند اسے بے حد پیاری تھی۔ اسے اندر لے آنا، کہیں ٹھنڈ لگ گئی تو امی جان سے ہمیں ڈانٹ پڑے گی کہ ان کی انگلینڈ پلٹ نواسی کو بیمار کر ڈالا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مین ڈور سے اندر ہو گیا تھا۔ انشا نے حسینہ کو ہاتھ کا سہارا دیتے اٹھایا۔ یقین کریں میں یہاں کیسے آئی ہوں میں نہیں جانتی، میں تو اندر سو رہی تھی۔ انشا نے کچھ گھبرا کر سعد کو دیکھا جو اب قدرے پرسکون تھا۔ دونوں اسے اندر کمرے تک لائے تھے اور اسے اندر بھیج کر انشا نے سعد کو دیکھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے سعدی۔ کیسی گڑبڑ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جس روح کو بلایا تھا اس نے حسینہ کے جسم پہ قبضہ کر لیا ہو؟ وہ کمرے میں اکیلی جو تھی، وہ قدرے رازداری سے بولی۔ سعد نے اسے یوں دیکھا کہ اس کی عقل پہ ماتم کرے یا ہوشی سے لڈیاں ڈالے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کون سی روح؟ کیسی روح؟ جو ہم نے، بلکہ تم نے بلائی تھی۔ حسینہ نہیں جانتی وہ باہر کیسے پہنچ گئی، تو مطلب کہ کوئی اسے وہاں لے کر گیا ہے۔ ہم سب تو اندر تھے نا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بات آیا یا چچا میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوگا؟ تبھی اندر سے ولید نکلا تھا اور اپنے کمرے میں جاتے جاتے انہیں گھور رہا تھا کہ وہ کانوں میں کیا خسر بسر کر رہے ہیں۔ کان لگا کر کچھ سننے کی بھی کوشش کی لیکن انشا کی آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے کچھ بھی واضح سنائی نہیں دیا۔ اپنی چھوٹی سی انا اسے اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ جا کر ان سے پوچھے کہ وہ کونے میں کھڑے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ سعد نے انشا کی کوہنی دبائی اور زور سے ہاتھ میں اڑا۔ اپنی بکواس بند کرو اور بھول جاؤ کہ ہم نے کوئی روح شو بلائی ہے۔ وہ بس ایک ایڈونچر تھا، جیسے ایڈونچر ہم کرتے رہتے ہیں۔ روحوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کچھ الفاظ بولنے سے ایک کپ کے نیچے آ کر بیٹھ جائیں اور تابعداری سے ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ اور اگر اتنا وقت ہوتا بھی ہے تو اللہ انہیں کیوں دنیا میں پکنک منانے بھیجیں گے؟ خبردار جو یہ بات کسی بڑے تک پہنچی ہو تو میں تم سب کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ اور اس حسینہ کا کیا ہے؟ اٹھ کر چل دی ہوگی موسم انجوائے کرنے اور وہیں سو گئی ہوگی۔ اب ہمارے سامنے ڈرامے کر رہی ہے۔ یوں 2 دن کی آئی مہمان پہ میں بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔
پھر اس نے ولید کو گھورا جو دروازے تک پہنچ کر بھی اندر جانے کے بجائے انہیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سعد نے اپنی محسوس گھوری سے اسے نوازا تو وہ گڑبڑا کر دھڑ سے اندر داخل ہو گیا۔ کزنز میں وہ سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے جب وہ غصہ دکھاتا وہ سب اس کے روب میں آ جاتے تھے۔ انشا کو پہلی بار سعد کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے سعدی، وہ ہماری مہمان ہے، کزن ہے، اور مجھے لگتا ہے اس پہ کسی روح نے شٹ اپ۔ اس دنیا میں کوئی روح ووح نہیں ہوتی، وہ سب ایک مذاق تھا اور کچھ نہیں۔ اب جا کر سو جاؤ، لڑکیوں سے کچھ مت کہنا، وہ پہلے ہی رائی کا پہاڑ بنانے میں پی ایچ ڈی ہیں، ان کو مزید تعلیم مت دینا۔ ڈاکٹر انشا یاسر۔ اس نے انشا کو کوہنی سے پکڑ کر کمرے کا دروازہ کھولتے اندر دھکیلا، جہاں حسینہ پہلے سے ساری آپ بیتی سنا چکی تھی۔ ان تینوں کے تاثرات سے تو یہی لگتا تھا جو اب بری طرح اندر داخل ہوئی انشا کو گھور رہی تھی۔ یہ باہر کیسے گئی یہ نہیں جانتی۔ دعا نے کھا جانے والی نظروں سے انشا کو دیکھا جو اب اپنے بستر پہ جا کے اسے درست کرنے لگی۔ اسے صبح بستر سے اٹھتے ہی اسے ٹھیک سے درست کرنے کی عادت تھی تاکہ اسے رات سونے سے قبل یہ محنت نہ کرنی پڑے، لیکن پھر بھی وہ ان کی نظروں کے عطاب سے بچنے کے لیے یہ محنت جان بوجھ کے کر رہی تھی۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی نئی جگہوں پہ آ کے کہ انسان کی یادداشت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر کچھ دن بعد سب یاد آ جاتا ہے۔ حسینہ کو بھی یاد آ جائے گا۔ انشا لاپرواہ سی بنی بستر کی نادیدہ شکنیں دور کرتی، اب کمرے کے پردے برابر کر رہی تھی۔ پھر تو سب سے پہلے تمہیں ہر جگہ جا کر یہ کمال دکھانا چاہیے، کیونکہ تم تو عام حالات میں بھی یادداشت کی کمی کا شکار رہتی ہو۔ سعد کی چمچی۔ دعا کا سخت پارا ہائی ہو رہا تھا انشا کی ایسی ڈٹائی پہ۔ انشا کو لگا کہ وہ ان سب کو سنبھال نہیں سکے گی، سو جلدی سے اپنے بستر میں گھس گئی۔ اسے جلد از جلد سونے کی اداکاری کرنا تھی۔ اس بار سعد کا ساتھ دینا اسے بھاری پڑ رہا تھا۔ تم لوگ کبھی نہیں مانو گے کہ تم لوگوں سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس کا خمیازہ ہم بھگتنے والے ہیں بہت جلد۔ وہ بھائی سے اتنی قریب نہیں تھی جتنی کہ انشا سے۔ اسے انشا اور سعد پہ برابر کا غصہ تھا، جنہوں نے بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت کو ان کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی روح شو آئی بھی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی کہ ہماری مہمان ہاتھوں پہ قبضہ کرتی؟ ہم کیا کم تھے اس سب کے لیے؟ انشا لڑکھڑاتی آواز میں وضاحت دے رہی تھی۔ یہ روح کی کیا کہانی ہے؟ حسینہ تھوڑی سی حیران سی ان کے درمیان گھری بیٹھی تھی۔ اسے آئے 2 دن ہی تو ہوئے تھے اور وہ زندگی میں پہلی بار اپنے ننیالے رشتوں سے مل رہی تھی، سو کسی سے بھی اتنا بے تکلف نہیں تھی۔ اور اپنی انگلینڈ پلٹ کزن کے منہ سے شستہ اردو سن کر انہیں ہمیشہ حیرت ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ شہرینہ پھوپھو کی بیٹی تھی جو ایک اعلیٰ ادبی ذوق کی حامل تھی، لیکن پلی بڑی تو وہ باہر ہی تھی نا۔ تمہیں پیٹ میں کوئی درد محسوس ہو رہا ہے زینہ؟ سر بھاری ہو رہا ہے یا جسم پہ کوئی خراش یا نیل کے نشان ہو جیسے کسی نے تمہیں بہت مارا ہو؟ وردہ جو ہارر موویز سے بہت متاثر تھی حسینہ سے ساری علامات پوچھنے لگی۔ عموماً فلموں میں ایسی علامات دکھائی جاتی تھیں کہ جب کسی انسان پہ کسی روح کا قبضہ یا اثر شروع ہوتا تھا تو حسینہ نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر تم پہ کسی بری آتما کا سایہ نہیں ہے، اس نے ہاتھ جھاڑتے حس کم جہاں پاک والا تاثر دیا۔ یہ علامات یکدم ظاہر نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے انہیں ظاہر ہونے میں۔ ایمان نے وردہ کو ٹوکا۔ دعا نے بھی حامی بھرتے سر ہلایا۔ رات کے 2 بجنے والے ہیں، اب سویا جائے میرا خیال ہے۔ صبح 8-9 بجے امی جان دین محمد کو بھیج دیں گی ہمیں اٹھانے، اور وہ الارم کی طرح تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمارے سروں پہ بجتا رہے گا۔ انشا اپنے بستر پہ لیٹ چکی تھی، سر تک چادر تان چکی تھی، چادر سے منہ نکال کر انہیں ہدایت بھی دے چکی تھی۔ رات 3 بجے روحوں کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دعا نے وردہ کے ساتھ چپکتے ہوئے یاد دہانی کرائی۔ یہ سب بھی انہوں نے اپنی من پسند ہارر موویز میں دیکھا تھا۔ وہ کیا ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ آج رات تمہارے ساتھ نہ سو جاؤں۔ وردہ کے ایسے پیارے مشورے پہ دعا نے اس کا منہ ہی چوم لیا اور دونوں ایک ساتھ ایک ہی بستر میں گھس گئیں۔ ایمان نے حسینہ کو دیکھا جو اب کونے پہ لگے اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کیا سونا بھلا؟ وہ تو ان کے بقول خود کسی روح کے قبضے میں تھی، اور انشا کبھی اسے سلانے پہ آمادہ نہ ہوتی، اسی لیے اسے اپنے بستر پہ جا کر ہی سونا پڑا جو دعا کے بیڈ کے ساتھ ہی تھا۔ اس بڑے کمرے میں ان سب کے سنگل بیڈ تھے۔ حسینہ کا بیڈ اسی لیے سب سے کونے میں تھا کیونکہ وہ اس کی آمد پہ نیچے سے لا کر وہاں بچھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے کمرہ خاصا تنگ بلکہ ڈربے کی شکل اختیار کر گیا تھا، جہاں ساری مرغیاں اوپر تلے دبکی بیٹھی ہوتی ہیں۔ جیسے تیسے کر کے سب کو نیند آ ہی گئی تھی، سوائے حسینہ کے جو جان گئی تھی کہ وہ باہر کیسے پہنچ گئی تھی۔ صبح سب سے پہلے سعد کی آنکھ کھلی تھی۔ اسید اور ولید بے خبر سوئے پڑے تھے۔ ان کو سوتا چھوڑ کر وہ جاگنگ کا پلان بناتا اٹھ کھڑا ہوا۔
پچھلے کئی سال سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح جاگنگ کے لیے کسی الگ تھلگ جگہ کا انتخاب کرتا جہاں وہ کچھ وقت خود کے ساتھ گزار سکے، اپنی ذات کو خالص وقت دے سکے، خود کلامی کر سکے تاکہ اپنے مسائل کو جان سکے اور انہیں حل کرنے کے طریقے تلاش کرے، اپنے اندر کی کمیوں کو جانچے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ایک معیاری وقت گزارے۔ وہ خاندان کا سب سے مکمل اور پختہ ذہنیت کا انسان سمجھا جاتا تھا، تو اس کے لیے اس نے خود پہ بہت جان ماری تھی، اپنی کمیوں کو اکھاڑ پھینکا تھا اور اپنی خوبیوں پہ بہت کام کیا تھا۔ شاہ اللہ دتا گاؤں میں کچے پکے رستوں سے گزرتے کسی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر خود سے ملنے سے زیادہ بہترین وقت کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کر کے وہ کھڑکی کے پردوں کو ہٹا رہا تھا تاکہ سورج کی روشنی اندر داخل ہو سکے۔ تبھی اپنے کمرے کی قد آدم کھڑکی سے نیچے اسے لان میں حسینہ اپنے محسوس ٹریک سوٹ میں ملبوس واک آؤٹ کرتی دکھائی دی۔ یہاں رات سے ہم سب کی ہوا نکلی بڑی ہے اور یہ محترمہ تازہ ہوا اپنے اندر بھر رہی ہیں۔ جب تک وہ نیچے پہنچا تھا، حسینہ ورک آؤٹ کرنے کے بجائے ایک کرسی پہ آرام سے بیٹھی گہرے سانس بھرتی تازہ ہوا اندر اتار رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ اس کی سرخ و سفید رنگت رات کو ایسی نہیں دمک رہی تھی جیسی کہ اب۔ وہ گھوروں جیسی پھیکے شلجم جیسی نہیں تھی۔ یہ سعد کی انگریزوں کے بارے میں رائے تھی، وہ تو کشمیر کی کچی کلی جیسی حسین تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے جواب نے سعد کو تھوڑا سا شرمندہ کیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی ان سب کو کسی نہ کسی بات پہ چونکاتی تھی تو کبھی شرمندہ کرتی تھی، نہ جانے وہ تھی ہی ایسی یا صرف ظاہر کر رہی تھی۔ اگر تو وہ ایسی تھی تو ماننا پڑے گا کہ شہرینہ پھپھو نے اپنی اکلوتی بیٹی کی تربیت بڑے شاندار طریقے سے کی تھی، اور اگر وہ ظاہر کر رہی تھی تو بھلا کسے متاثر کر رہی تھی؟ کیسی طبیعت رہی رات کو آپ کی؟ وہ یہ نہیں جاننا چاہتا تھا مگر پھر بھی پوچھ رہا تھا، میری طبیعت کو کیا ہوا؟ بڑی ادا سے وہ حیران ہوئی تھی۔ رات میں غالباً وہ آپ ہی تھیں جو باہر سوتی پائی گئی تھیں، اور آپ یہ جانتی تک نہیں ہیں کہ آپ وہاں کیسے پہنچی۔ تھوڑی بہت ہی صحیح، لیکن بات تشویشناک ہے۔ حسینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ اب گھونسلوں سے اڑان بھرتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی، ہلکی پھیلی سورج کی نارنجی روشنی کو سرا رہی تھی، جو انگلینڈ میں کم ہی دیکھنا نصیب ہوتی تھی، اور اس روشنی میں اس کے سرخی مائل بھورے بال سونے جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ روح کا کیا قصہ ہے؟ ساتھ ٹھٹکا۔ یقیناً لڑکیوں نے ساری داستان امیر حمزہ سنا ڈالی تھی۔ ان سب کے پیٹ ایسے ہی تھے جس میں 24 گھنٹے بھی بات نہیں رہ پاتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس اس گھر میں ایک بدروح رہتی ہے جو رات گئے تک یہاں وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ گھر پرانا ہے اور خالی پڑا رہتا ہے، تو ایسے میں روحیں اپنا گھر سمجھ کر قبضہ گروپ بن جاتی ہیں۔ محتاط ہو کر رہیے گا، کیا خبر اسی نے آپ کو باہر لا بٹھایا ہو رات کو، اور اب وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائے۔ حسینہ نے مزید حیران ہوتے اسے دیکھا تھا، اور اپنی حیرت کو چھپانے کی اس نے کچھ خاص کوشش نہیں کی تھی۔ اس صدی میں بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کیا؟ مجھ پہ کوئی روح اثر نہیں کر سکتی مسٹر سعد، بلکہ شاید وہ مجھ سے مل کر خوشی ہوگی کہ میں کافی حد تک اس جیسی ہوں۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اس نے بڑے اعتماد سے سعد کو دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اتنی خوش فہمی کیوں ہے آپ کو؟ نہ جانے یہ خوش فہمی تھی یا غلط فہمی، بس ناقابل فہم ہی تھی۔ اس نے ہمیشہ لڑکیوں کو جنوں روحوں سے ڈرتے دیکھا تھا، سوائے انشا کے۔ اسی لیے حسینہ کو تھوڑا ڈرانے اور تھوڑا مذاق کرنے کے لیے یہ کہانی سنا ڈالی تھی، لیکن وہ لڑکی اس پرانی بوسیدہ حویلی میں نئی آنے کے باوجود بھی اس کہانی سے بالکل نہیں ڈری تھی، جبکہ رات وہ ایک عجیب تجربے سے بھی گزر چکی تھی۔ شاید گوروں کے ساتھ رہ کر وہ عام لڑکیوں سے زیادہ بہادر اور نڈر تھی، کیونکہ میں خود ایک روح ہوں جو بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گئی ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور اندر بڑھ گئی۔ سعد اس اعتماد سے جاتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز کچھ اچھا اور زیادہ عجیب لگا تھا۔ شانے اچکا کر وہ بھی زنگ آلود گیٹ کی کنڈی کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ صبح ناشتے کا اہتمام بڑے ہال میں ہمیشہ کی طرح فرشی دریاں بچھا کر کیا گیا تھا۔ اتنے بڑے خاندان کے لیے اس پرانی حویلی میں ڈائننگ کا انتظام کہاں سے کیا جاتا، جبکہ وہ سال میں ایک آدھ ماہ ہی وہاں گزارنے آتے تھے۔ پرانا فرنیچر اتنا بوسیدہ ہو گیا تھا کہ اکثر بیچ دیا گیا تھا، اور جو بچا کچا تھا وہ پیچھے اسٹوروں میں بند پڑا تھا یا تھوڑا بہت پرانے کمروں میں مکفل تھا۔ وہ سب ناقابل استعمال تھا۔ جتنا عرصہ وہ اس حویلی میں گزارنے آتے، بچہ پارٹی کا وقت اسلام آباد،
مری اور اس کے گرد و نواح میں گھومتے پھرتے کیسے گزر جاتا تھا انہیں تو خبر تک نہ ہوتی، اور بڑے اس وقت کو کسی ماتم کے طور پہ مناتے، خاص کر عرشیہ خاتون جو خاص ماضی کو تازہ کرنے ہر سال دادا کی برسی پہ یہاں آتی تھیں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو ماضی سے جڑے رہنا اعزاز سمجھتے ہیں، ماضی سے نکلنا بھی چاہتیں تو حقان کا کیا کرتی، جو ماضی کو دیمک کی طرح اپنے اندر جگہ دیے خود باہر سے بھربھرا رہے تھے، لیکن اپنا حال بدلنے کو تیار نہیں تھے۔ رات ٹھیک سے گزری، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ جب سے حسینہ یہاں آئی تھی عرشیہ خاتون اسے اپنے ساتھ بٹھاتی تھیں، اس کے وجود سے انہیں اپنی بیٹی کی خوشبو آتی تھی۔ عرشیہ خاتون کے سوال پہ حسینہ نے ناشتہ کرتے ہوئے ایک نظر سامنے بیٹھے ساتھ پہ ڈالی، جس کو دادی کے سوال پہ ہی اچھو لگ گیا تھا، اور اب ولید اس کی کمر تھپکتے ہوئے اسے پانی پلا رہا تھا۔ سکون سے گزری نانی، یہاں مجھے کیا مسئلہ ہونا تھا؟ انہیں جواب دے کر وہ پھر سے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ ان سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس عید کو البتہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ ہمیشہ ان سب سے الگ سمت میں ہی چل رہا ہوتا تھا جو اس کی ذات کا محور ہی ہوا کرتی تھی۔ نانی آپ سے ایک اجازت چاہیے تھی۔ دین محمد سب کو چائے دے رہا تھا۔ یہ ان کا خاندانی ملازم تھا جس کے ابا بھی اس حویلی میں چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ سارا سال وہ اس خالی حویلی اور حقان امجد کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ سال میں ایک ماہ وہ ان سب کے لیے چاق و چوبند ملازم کا روپ دھار لیا کرتا تھا۔ مرد حضرات ایسے میں سیاست پہ گفتگو کر رہے تھے اور خواتین خاندان کی کسی لڑکی کی شادی کی تیاریوں پہ۔ بچہ پارٹی آج کہیں جانے کا پلان بنا رہی تھی اور کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے میں عرشیہ خاتون کے ساتھ بیٹھی حسینہ نے اتنی آہستگی سے یہ بات کی کہ اسے ماں سوائے ان کے کوئی نہیں سن سکا تھا۔ کیسی اجازت؟ دین محمد اب چائے کی تشتری ان کے سامنے رکھ رہا تھا تاکہ ان کو اور دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کو چائے دے سکے۔ میں مسٹر حقان سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ کی پورے اعتماد حسینہ کا لہجہ کمزور پڑا تھا۔ جو کاندھے دوسروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں وہ اکثر جھک جایا کرتے ہیں۔ عرشیہ خاتون کے چائے کی پیالی کی جانب بڑھتے ہاتھ وہیں تھم گئے اور نقوش تن گئے۔ دین محمد بھی اس فرمائش کو سن چکا تھا اور سنتے ہی سن ہو گیا تھا۔ حقان کسی سے نہیں ملتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عرشیہ خاتون اتنا اونچا بول گئی تھیں کہ سب اپنی اپنی گفتگو سے چونک کر ان کے جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ حسینہ کا سر جھک گیا تھا۔ وہ اس بات پہ سب کا رد عمل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ برسوں پہلے اگر کہیں کسی نفرت نے جنم لیا تھا تو وہ اس کی آنچ اب برسوں بعد محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب بھلے اسے محبت نہ کرتے ہوں لیکن محبت سے ملے ضرور تھے۔ وہ بھلے اس کے لیے اپنائیت کا کوئی جذبہ نہ رکھتے ہوں لیکن وہ اس کے اپنے تھے، اور یہ بات جتنی اسے ممی نے بتائی تھی اسے کہیں زیادہ پاپا نے گھول کر پلائی تھی۔ اپنا یہ مان اور بھرم وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، دیکھ سکتی ہی نہیں تھی، اور تم اس سے نہ ملو تو ہی اچھا ہے۔ جس یاد سے کوئی دکھ جڑا ہو وہ بار بار یاد نہیں کرواتے بیٹی۔ عرشیہ خاتون ہمیشہ کی طرح مضبوط لہجے میں لیکن نرمی سے کہہ رہی تھی۔ پہلی بار پاکستان آئی، اپنی نواسی سے وہ اپنی روایتی سختی نہیں برتنا چاہتی تھی۔ یہ تو وہ تھی جسے ان کے لہجے میں اپنے لیے ڈانٹ چھپی دکھائی دے رہی تھی۔ دلوں میں بدگمانیاں ہوں تو دل ٹھیک کو بھی غلط ہی ٹھہراتا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بنا کسی کی طرف دیکھے وہاں سے اپنی چائے کی پیالی اٹھا کر چلی گئی۔ عرشیہ خاتون اب اپنی چائے پینے لگی تھیں۔ سب کچھ معمول پہ آ گیا تھا، ایسا دکھائی دے رہا تھا لیکن ایسا تھا نہیں۔ تم پاکستان جاؤ گی تو دیکھو گی کہ سب تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیسے تمہیں اپنائیت دیتے ہیں، کیسے تم پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ وہ سب ایسے ہیں۔ ممی اس کا ہاتھ تھام کر کہا کرتی تھی، لیکن یہ تب کی بات تھی جب وہ 17 سال کی تھی اور ممی بیمار رہنے لگی تھیں۔ پھر وہ گھر سے زیادہ ہسپتال رہنے لگیں۔ ہسپتال میں قیام کے دوران اس سے جی بھر کر اس سے ننیال کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ وہ اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر دن رات انہی کے پاس رہا کرتی۔ آپ تب کی بات کر رہی ہیں ممی، جب آپ وہاں تھیں۔ وہ سب تب ایسے تھے، وہ سب اب ایسے نہیں ہوں گے، کیونکہ پچھلے 18 سال سے آپ یہاں ہیں۔ یہ جواب اس نے خود کو دیا تھا۔ یہ جواب وہ اپنی بیمار ماں کو دے کر اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ جب تم پاکستان جاؤ نا تو امی جان سے میری طرف سے پھر سے معافی مانگنا، ان کے سامنے گر کر رو کر، جیسے میں نہیں مانگ سکی وہ تم مانگنا حسینہ۔
انہیں کہنا کہ اگر شہرینہ کو معاف کر چکی ہیں تو حسینہ کو گلے سے لگا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ شہرینہ کی سزا حسینہ کو مت دیں۔ ان کی آنکھیں انگلینڈ کے ٹھنڈے پانیوں سی ہو جاتی جن میں بھرا پانی سطح پہ دکھائی تو دیتا تھا لیکن برف کی طرح منجمد تھا، بہتا نہیں تھا۔ اس نے ماں کی بات پہ کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کا مستقبل قریب تو کیا، بعید میں بھی پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ممی کا یہ اصرار دن بدن زور پکڑتا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی آخری وصیت قرار دے رہی تھی اور حسینہ کے لیے مشکل امر کو مشکل ترین بنا رہی تھی۔ آپ نانی سے معافی مانگ تو چکی ہیں اور کئی بار مانگ چکی ہیں ممی، اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کو معاف کر چکی ہیں۔ وہ پہلے بھی آپ سے ناراض نہیں تھی، صرف دکھی تھی۔ پھر یہ سب آپ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت بیتی باتوں کو سوچ سوچ کر مزید خراب ہوتی چلی جائے، لیکن وہ ماضی سے نکل کر حال میں آنا ہی نہیں چاہتی تھی جس مستقبل کے لیے وہ یہاں سب چھوڑ کر آئی تھیں۔ اسے اب ماضی کی خاطر برباد کر چکی تھیں، اپنی صحت، اپنی جوانی، اپنا سکون سب تباہ کر چکی تھیں۔ اگر انہیں ماضی میں ہی جینا تھا تو وہ یہاں زندگی جینے کیوں آئی تھیں؟ امی جان نے تو مجھ سے بس ایک بار بات کی تھی حسینہ، اور تب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی مجھے معاف کرتی ہیں۔ ہاں، حقان شاید مجھے معاف نہ کرے۔ ان کو سوپ پلاتی حسینہ کے ہاتھ وہیں تھم گئے تھے۔ ایک بار، بس ایک بار، اگر نانی نے ممی سے بس ایک بار بات کی تھی تو پھر ہر ہفتے ممی کس سے فون پہ اتنی باقاعدگی سے بات کرتی تھی؟ وہ کسے امی جان کہہ کر مخاطب ہوتی اور ان سے اپنا حال دل کہہ رہی ہوتی تھی۔ ممی آپ نانی سے ہر ہفتے بات کرتی ہیں۔ اسے لگا ماں کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، وہ بھول گئی ہیں۔ اتنی زیادہ مقدار میں دوائیوں کا ان پہ اتنا برا اثر ہوا تھا کہ وہ اکثر باتیں بھول جایا کرتی تھیں، اسی لیے انہیں یاد دلایا تھا۔ حالانکہ وہ مان نہیں سکتی تھی کہ نانی کو لے کر وہ کوئی سوئی جتنی باریک بات بھی بھول سکتی تھی۔ انہیں اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر گھر سے نکلنے تک کی سبھی باتیں ازبر تھیں، اور وہ فارغ اوقات میں اسے سنایا کرتی تھی، جسے وہ کچھ بیزاری اور تھوڑی بہت ہمدردی سے سنا کرتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات پہ ممی ہنستی تھی، لیکن وہ ایسے ہنسی تھی کہ حسینہ کو لگا کوئی پرانا دکھ تازہ ہو گیا ہو۔ اس پل اسے ان کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گئی تھی، اتنی دیر کہ حسینہ کو انہیں بلانا پڑا تھا۔ انہوں نے حسینہ کے چہرے کو بغور دیکھا، اسے دیکھتے بہت کچھ تلاش کرنا چاہا۔ فون اٹھا کر باتیں کرتی تھی امی جان سے، اپنے دل کی ساری باتیں، یہ سوچ کر کہ ماں کے دل تک اولاد کی باتیں پہنچانے کے لیے شاید خدا نے کوئی فرشتہ مقرر کر رکھا ہو۔ دوسری طرف امی جان تھوڑا ہی ہوتی تھی۔ اس اعتراف نے حسینہ کو بالکل برف بنا دیا تھا۔ اس کی ماں ایک عرصے سے فون پہ خود کلامی کر رہی تھی اور اسے خبر تک نہ ہو سکی۔ اس کی ماں پچھلے 4 برس سے فون میں لا کر جس امی جان سے باتیں کرتی تھی وہ تو دوسری طرف کبھی تھی ہی نہیں۔ حسینہ کا دم گھٹنے لگا تھا، آنکھیں بھر آنے لگی تھیں، دل کٹنے لگا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے باہر کوریڈور میں آئی اور اپنے رکے آنسوں کو چھپانے کے لیے ہسپتال سے باہر گھاس کے ایک خطے کی طرف بھاگی، جہاں وہ گھاس پہ اکیلی بیٹھی زور زور سے رونے لگ گئی۔ اتنے زور کا کہ اکا دکا گزرتے لوگوں کو لگا اس کا کوئی بہت قریبی فوت ہو گیا ہے جس کا ماتم وہ منا رہی ہے، مگر وہ ایسا نہ کرتی تو دل پھٹ جاتا۔ یہ کرنا ضروری تھا۔ کچھ کمزور لمحے مضبوط دل والوں پہ بھی گزرا کرتے ہیں، جو انہیں روئی کے گالے سا نرم اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ شاہ اللہ دیتا کہ اس گاؤں کی پرانی حویلی کی کچی زمین پہ رکھے پتھروں پہ بیٹھے ٹھنڈی چائے کی چسکیاں بھرتے وہ گہری سانس بھر کر ماضی سے نکل آئی تھی۔ اسے ماضی میں رہنا قطعاً پسند نہیں تھا کہ اس کی ماں نے بھی ساری عمر یہی کام کیا تھا، لیکن اس کی ماں اپنی جس گندی عادت کو اس میں اتار چکی تھی اس کا وہ کیا کرتی؟ کچھ بری عادات نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ماں باپ سے وراثت میں لے ہی ڈالتے ہیں، جو جونک کی طرح ہم سے چمٹ جاتی ہیں اور جان نہیں چھوڑتی۔ جن خوشیوں کو حاصل کرنے ممی اس جگہ کو چھوڑ کر گئی تھی وہ تو دراصل انہیں یہیں دفن کر گئی تھی۔ وہ ساری زندگی بھر ان کا جنازہ تو پڑھاتی رہیں، لیکن انہیں زندگی میں پڑھنے کا ناکام رہیں۔ وہ جن لوگوں سے پیچھا چھڑا کر جس کے ساتھ گئی تھیں اس کے ساتھ سکون سے رہ نہیں سکی، اور جن کو پیچھے چھوڑ کر گئی تھیں انہیں تو روح میں بسا کر لے گئی تھیں۔
نہ خود سکون سے جی پائیں نہ پیچھے رہ جانے والوں کو رہنے دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ یہیں رہتی۔ انہیں سب کے ساتھ، انہیں سب کے درمیان تو ان کی اذیت اس سے کم ہی ہوتی جس میں وہ عمر بھر مبتلا رہی تھی۔ سپہر وہ سب بچہ پارٹی کہیں گھومنے نکل رہی تھی۔ وہ سب تیار شیار ہو کر گاڑیاں گیٹ سے باہر نکال رہے تھے۔ انشا اسے ایک کونے میں بیٹھا دیکھ کر ہاس اس کے پاس آئی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ گھومنے چلے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا۔ میں جا کر کیا کروں گی؟ اگر وہ دل سے چاہتے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شرکت کرے تو اسے پلان بناتے ہی مطلع کرتے، یوں گیٹ سے نکلتے ہوئے ساتھ چلنے کا نہ کہتے۔ وہ ایک انچاہا فرد بن کر ان کی آؤٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو ہم کرنے جا رہے ہیں مزہ، وہ مزے کو مزے سے ہی بولی تھی۔ حسینہ نے اسے بڑے رشک سے دیکھا۔ کاش کہ وہ یہ مزہ کر سکتی، کاش کہ وہ اس مزے کو اتنے ہی مزے سے کہہ سکتی۔ جن کی زندگیوں میں بہت بار ہوں وہ مزے کی بار اٹھانے لائق نہیں رہتے۔ تم سب آپس میں انجوائے کرو، مجھے آکورڈ سا لگتا ہے ساتھ جانا۔ تم ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو ہم جیسی ہو جاؤ گی۔ ان سب کو اکٹھے کہہ کے لگاتے، ہنستے مذاق اڑاتے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ وہ اپنے کسی کزن سے جذباتی اور قلبی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ خونی رشتوں کی محبت کیسی ہوتی ہے وہ اس احساس سے محروم تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے بے خبر رہی تھی، دور رہی تھی، ان کے لیے اجنبی رہی تھی۔ وہ سب ایک تھے اور وہ الگ سے ایک تھی۔ وہ کبھی ان 7 ستاروں کے جھرمٹ میں 8واں ستارہ بن کر شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو جس کا مقام ہو اسی کو جچتا ہے، اور وہی اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بہت شکریہ، پھر کبھی، ابھی سفر کی تھکاوٹ ہی بہت ہے۔ اس نے بڑی محبت اور اپنائیت سے اسے انکار کیا تھا کہ کسی کا حلوس رد نہ ہو اور اسے برا بھی نہ سمجھا جائے۔ وہ محض 1 ماہ کے لیے پاکستان آئی تھی اور کسی مقصد سے آئی تھی جو قطعاً گھومنا پھرنا نہیں تھا۔ یوں بھی 1 ماہ میں وہ کتنا آشنا ہو جاتی، آخر اسے پھر سے اجنبی تو ہونا ہی تھا۔ انشا شانے اچکا کر واپس چلی گئی تھی۔ پھر اس نے سب کو گاڑیاں نکال کر حویلی سے جاتے دیکھا تھا اور خود وہ اندر چلی آئی تھی۔ دین محمد، وہ سامنے راہداری میں اسے کپڑے استری کر کے اوپر لے جاتا دکھائی دیا تھا۔ جی بی بی، رکا اور سر جھکا کر پوچھا۔ وہ سب سے ایسے ہی عزت سے بات کرتا تھا۔ کیا مسٹر حقان یہیں قریب میں رہتے ہیں؟ اس کی بات پہ جیسے دین محمد کو کرنٹ لگا تھا۔ اس نے جلدی جلدی آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی اس کی بات سن تو نہیں رہا۔ وہ تو مہمان تھی، اسے کچھ نہیں کہا جانا تھا۔ ساری سختی اسی کی آنا تھی۔ بی بی، وہ جہاں بھی رہتے ہیں لیکن کسی سے نہیں ملتے، اور آپ تو ان سے بالکل بھی نہ ملیے گا۔ آپ سے مل کر وہ بہت غصہ ہوں گے، اور غصہ ان کے لیے زہر ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک ملازم تک اس سے یہ بات کر رہا تھا۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی جاتا رہا تھا۔ یہ کس جگہ مجھے بھیج دیا ہے آپ نے ممی؟ انگلیاں چڑھاتے ہوئے وہ اب اپنے فون پہ نیٹ لگا کر اپنے باپ سے رابطے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ وہ ایک الگ مسئلہ تھا جس کی اسے برابر خبر رکھنا تھی کہ اس کے پیچھے انگلینڈ میں کیا چل رہا ہے۔ بیل جا رہی تھی اور فون اٹھا لیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف سے پاپا جو بتا رہے تھے اس سب نے اس کا ہون خشک کر دیا تھا۔ رات کھانے پہ سب اکٹھے تھے اور وہ عرشیہ خاتون کے برابر ہی بیٹھی ہوئی تھی، جو گاہے گاہے اس کی پلیٹ میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ڈال ہی رہی تھی، اور وہ سر جھکائے ان سب کی دن بھر کی آؤٹنگ کی رداد قائم دماغی سے سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پاپا سے کی گئی گفتگو چل رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی انگلینڈ میں باپ کے مسائل کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ ساری زندگی کبھی ماں تو کبھی باپ کے مسائل ہی سنتی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ اکتا جاتی تھی کہ کیا وہ اسے اسی مقصد کے لیے دنیا میں لائے تھے۔ نانی اس کی پلیٹ میں کریلے قیمہ ڈال رہی تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں روکنا چاہا۔ بس نانی، امی جان سب مجھے جو کہتے ہیں تمہیں بھی وہی کہنا چاہیے۔ اس نے چونک کر جھریوں بھرے وجود کو دیکھا جو اس کی ماں سے مشابہت تھا۔ یقیناً وہ جوانی میں ممی جیسی رہی ہوں گی، اس نے بغور انہیں دیکھتے سوچا تھا۔ ممی بڑھاپے میں ان جیسی ہی دکھتی۔ اس بات کو سوچ کر اس نے ایک سر داغ بھری۔ تمہاری اپنے باپ سے بات ہوئی؟ ان کے سوال پہ اس کا رنگ اڑا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ رابطہ جو آج ہوا تھا اس میں کی گئی ساری بات قابل شرم تو ہو سکتی تھی، قابل ذکر ہرگز نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
اتنے دنوں سے کیسے رابطہ نہیں ہو سکا؟ تمہیں ان سے فوری طور پر بات کر لینا چاہیے تھی، کھانا کھا کر لینا۔ حسینہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس سے زیادہ وہ کیا کرتی یا کہتی؟ اس کے ممی پاپا نے اسے ایسے مشکل دور کے حوالے کر دیا تھا جس نے اس کی قوت گویائی سلب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ رات کھانے کے بعد وہ سب لڑکوں کے کمرے میں اکٹھے ہو کر اگلے دن کہیں گھومنے کا پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ اسید نے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ پروجیکٹر لگا کر ایک مووی لگاتی تھی۔ اب سب مووی بھی دیکھ رہے تھے، پاپ کارن کھائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پلان بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ آنکھیں چل رہی تھیں، زبانیں بھی، اور منہ تو ان سب کے ویسے ہی چلتے رہتے تھے۔ تمہارے فادر کیا کرتے ہیں انگلینڈ میں؟ ولید اپنی عادت سے مجبور ہو کر اب اپنی اس تازہ دریافت شدہ کزن سے انٹرویو کرنے بیٹھا تھا۔ کیونکہ یہ ان کی پہلی اکٹھی نشست تھی، اس لیے سبھی متوجہ ہو گئے تھے۔ اب تک وہ اس کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا امی جان نے بتایا تھا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی اور انہوں نے بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ ایک پردہ تھا جو دونوں طرف سے حائل تھا۔ ان کا بزنس ہے۔ حسینہ کی ازلی خود اعتمادی ہو آئی تھی۔ کس چیز کا بزنس؟ ہوٹلز کا۔ سب کے ہونٹ باؤ کے انداز میں سکڑے تھے۔ وہ تو اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی معمولی سا سٹور یا ورک شاپ ٹائپ کوئی بزنس ہوگا، لیکن یہ تو ان کی توقع سے کہیں زیادہ نکلا تھا۔ اب سب بھی مووی کو چھوڑ کر حسینہ سے کیے جانے والے انٹرویو میں دلچسپی لے رہے تھے۔ تمہارے فادر کا اپنا ذاتی ہوٹل ہے؟ حسینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ 3 ہوٹلز ہیں۔ اب سب کے ہونٹ باؤ کے انداز میں سکڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پھٹ گئی تھیں، سوائے سعد اور اسید کے۔ سعد اس لیے کہ وہ اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہوتا تھا اور دولت سے تو کبھی بھی نہیں، اور اسید اس لیے کہ وہ متاثر ہو کر ضرورت سے زیادہ خاموش ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ایسے میں اس کے اپنے پاس متاثر کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ اور تمہارا وہاں اپنا گھر بھی ہوگا؟ حسینہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ایک پینٹ ہاؤس، اور دوسرا بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ ایمان جھٹ بول پڑی۔ گاڑیاں بھی ہوں گی، مزید پراپرٹی بھی ہوگی۔ حسینہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ اس سے زیادہ اس کی عمارت جانچنے کا انٹرویو تھا۔ کیا ہر طرف انسان کی عزت کا معیار دولت ہی رہ گیا تھا؟ انسان کا پھر کیا؟ انسانیت کا پھر کیا؟ تم تو راجکماری ہو، ایمان نے بے حد متاثر انداز میں کہا۔ کاش کہ تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو ہمارا بھی کوئی فائدہ ہو جاتا۔ اس نے انشا کو شرارت سے آنکھ ماری۔ ایمان نے اپنی نادانستگی میں کسی کے ہاتھ رب کا پتہ تھما دیا تھا۔ پھپھو نے تو سچ میں ایک شہزادے سے شادی کی تھی، پھر امی جان کو کیوں اس قدر اعتراض ہے؟ دعا کے ایسے بھول پن پہ انشا نے اسے چٹکی بھری۔ اس خاندان کی دکھتی رگ پہ پیر رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ حسینہ نے اس کی آخری بات کو نظر انداز کیا۔ مرد کا رزق اس کی عورت کھولتی ہے، یہ ممی کہا کرتی تھی۔ ممی نے جب پاپا سے شادی کی تھی تو اس وقت ان کے پاس کاروبار کے نام پہ چند پاؤنڈ تھے، سب ایک دم سے نہیں بن گیا، بہت محنت اور سالوں کا صبر ہے۔ ممی کی بتائی داستان کو یاد کرتے ہوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر راجکماری حسینہ نے سر جھٹکا اور اٹھ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مزید رکتی تو سوالات کا دھارا بدل بھی سکتا تھا، اور ایسا وہ نہیں چاہتی تھی۔ جو راز ہوں انہیں راز ہی رہنا چاہیے۔ سب تھوڑی دیر کی ڈسکشن کے بعد مووی میں بزی ہو گئے تھے۔ مووی کے بعد وہ سب اکٹھے کمرے میں آئیں تو حسینہ سو رہی تھی۔ نیند اور تھکاوٹ سے ان کی آنکھیں بھی بند ہو چلی تھیں، بستر پہ گرتے ہی سو گئیں۔ رات کو گلا خشک ہونے کی وجہ سے ایمان کی آنکھ کھلی تو حسینہ اپنے بستر پہ نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے باقیوں کو جھنجھوڑا۔ نیند سے ہڑبڑاتے ایمان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے تینوں اٹھ بیٹھی تھی۔ حسینہ کمرے تو کیا اوپر کے پورشن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اب جا کر لڑکوں کو جگانا لازمی ہو گیا تھا۔ یہ کام بھی انشا نہیں کیا۔ وہ تینوں مندی آنکھوں سے اس نئی صورتحال کو سن رہے تھے۔ اس بار وہ ساتوں حسینہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ نیچے کا سارا پورشن وہ دیکھ چکے تھے۔ باہر کوریڈور اور لان میں بھی وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ تم لوگ اس طرف دیکھو، میں اور ولید اس طرف جاتے ہیں۔ سعد نے پیچھے کی طرف ان چاروں کو بھیجا اور خود گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ولید بھی اس کے ہمراہ تھا۔ گیٹ کے قریب ہی بنے چوکیدار کی چوکی کے باہر وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بازو اس کے پہلو میں ایسے گرے تھے جیسے اس جانکنی کا عذاب سہ چکے ہوں۔ آنکھیں نیم با تھیں اور وہ بڑبڑاتے ہوئے کسی اجنبی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی جو دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اس کے بال بکھرے ہوئے اس کے چہرے پہ گر رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا یا اوس تھے، سعد اندازہ نہیں کر سکا۔ بس اسے اٹھانے کو جب نیچے بیٹھا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ لوگ اپنے اندر کہاں تک گہرے ہوتے ہیں، کوئی یہ جاننے کے لیے اندر اتر جانا چاہتا ہے۔ سعد کا بڑھتا ہاتھ ہوا میں رک گیا تھا۔ اس سچ میں کسی راجکماری جیسی حسین اور کسی رمتا جوگی جیسی عمیق تھی۔ ولید نے اس دیوی کے سامنے دوزانوں بیٹھے مرد کے شانے کو ہلایا جو اسے اٹھانے بیٹھا تھا، اور خود عالم رویا میں جا پہنچا تھا۔ سعد نے جھٹکے سے خود کو حال میں لٹایا تھا، ہوا میں معلق اپنے ہاتھ سے۔ اس کے گال اتنی زور سے تھپتھپائے کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، حیرت سے اپنے سامنے موجود ان دونوں کو دیکھا، پھر گرد و نواح کو۔ اس دن کی طرح یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہوں، بس خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھیں جو کہانی سعد کو سنا رہی تھیں وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں اداسی تھی، تنہائی تھی، راز اور اس راز کے کھل جانے کا خوف۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ خود بھی خوابیدہ سی کیفیت کا شکار تھا، پتہ نہیں۔ اس نے ہونٹ کچلتے نظریں ملائے بغیر جواب دیا، تم کمرے میں سوئی تھی نا، تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولید سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ سعد بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پہ صاف رقم تھا کہ وہ سب جانتی ہے لیکن بتانا نہیں چاہتی۔ وہ چاروں بھی پیچھے سے چکر لگا کر لوٹ آئے تھے، اسے سامنے پا کر اب حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو نیچے زمین پہ کسی گداگر کی صورت بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو، مجھے سیدھی طرح بتا دو ورنہ میں کل ہی امی جان سے بات کرتا ہوں۔ ولید کی دھمکی پہ حسینہ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بات کا تذکرہ بڑوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو میں بھی نانی کو بتا دوں گی کہ تم لوگ کسی روح کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، اور اب وہ روح میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے ہر دوسرے دن باہر لے آتی ہے۔ وہ سب اپنی جگہ اچھلے تھے، سعد بالکل خاموش تھا۔ ولید نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا، جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی تھی نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اندر چلا گیا، باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس لڑکی پہ کسی بری طاقت کا قبضہ ہے۔ دعا چلتے ہوئے وردہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اب حسینہ کی طرف پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں معمول سے کہیں زیادہ سرخ پڑ رہی تھی۔ باقی ساری رات سب کی سوتے جاگتے گزری تھی۔ وہ ان کی مہمان تھی اور ایسا 2 بار ہو چکا تھا، جو معمولی بات نہیں تھی۔ صبح تک سعد اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرے گا، چاہے وہ کتنا بھی بے عزت کیوں نہ ہو۔ لیکن اب وہ امی جان کو سب سچ بتا دے گا۔ انگلستان کی اس راجکماری کو پاکستان میں ایک آنچ بھی نہیں آنا چاہیے تھی، ورنہ وہ خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ ناشتے سے پہلے ہی سعد امی جان کے کمرے میں موجود تھا، ہمت کر کے انہیں سب بتا رہا تھا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اب وہ اسے دین محمد سے کہہ کر باہر پھینکوا دیں گی یا نیچے پڑی چپل اٹھا کر اسے دے ماریں گی۔ وہ بالکل بے تاثر چہرہ لیے سب سن رہی تھی، نگاہوں میں جو رنگ تھا وہ سعد کے لیے اجنبی تھا۔ تم لوگوں کو کہاں سے ملی ہے وہ کتاب اور بورڈ؟ سعد کے گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ انہیں حسینہ کی کہانی سنانے آیا تھا، انگلستان کی راجکماری کی، اور وہ یہاں اوجا بورڈ کی بابت پوچھ رہی تھی۔ آخری والے کمرے سے۔ وہ کسی زمانے میں حاکان کا کمرہ رہا تھا، اب بند ہی رہتا تھا کہ حاکان تو وہاں رہتا نہیں تھا۔ اب وہ علاقہ ممنوع تھا جہاں جانے کی فاش غلطی وہ کر چکے تھے۔ ایسی نفسیاتی کتابیں پڑھ کر ہی اس لڑکے کا دماغ بھی خراب ہوا تھا، اور اب تم سب کا دماغ خراب ہونے جا رہا ہے۔ میں آج ہی اس فساد کو اٹھوا کر پھینکواتی ہوں، اس کے بعد میں بالکل نہ سنوں کہ تم میں سے کسی نے ایسا فضول کام کیا ہے، سمجھے؟ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ بس اتنی سی ڈانٹ تھی جس سے وہ اتنے دن سے ڈر رہا تھا۔ امی جان تو ڈانٹنا بھول گئی تھی۔ موبائل سے مجھے یہ نمبر ملا کر دو، اور زبان سے اس بارے میں لفظ نہیں نکالنا، اور کان تو یوں رکھو کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے انہوں نے ایک کاغذ نکال کر اسے تھمایا تھا، جس پہ ایک نمبر درج تھا۔ نمبر انگلینڈ کا تھا تو یقیناً حسینہ کے والد صاحب کا ہوگا۔ سعد نے نمبر ملاتے سر ہلا دیا۔ مجھے گونگا ہی سمجھے، اور آپ تو جانتی ہیں کہ میں کتنا بہرا ہوں، بالکل کچھ نہیں سنتا۔ جلدی جلدی نمبر ملاتے وہ انہیں فون تھما چکا تھا۔ انہوں نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے لنگڑا بھی سمجھا جائے تو اچھا ہے۔ وہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کی شدید قسم کی گھوری سے وہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا کہ کیا پتا امی جان اب ڈانٹ کا بقیہ حصہ پیش خدمت کریں۔ عرشیہ خاتون ہولے سے مسکرا رہی تھیں۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کبھی داؤد سے ان کی بات ہوئی نہیں تھی،
اور یہ شہرینہ کے جانے کے بعد پہلی بار ہو رہا تھا کہ عرشیہ خاتون اس سے بات کر رہی تھی، سب بھول بھال اس سے ان مسائل کی تفصیل جان رہی تھی جن کا حزینہ شکار تھی اور جن کا وہ خود شکار تھے، ساتھ ساتھ ان کے چہرے پہ تفکر ڈوب ابھر رہا تھا۔ ابھی وہ سارے راز حوض تک ہی رکھیں گی اور جب ان کو کھولنے کا صحیح وقت آئے گا تو کھول بھی دیں گی۔ ناشتے کے بعد وہ اکیلی ہی گیٹ سے باہر کچی پکی گلیوں میں گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ یہ علاقہ مقامی لوگوں کے ساتھ سیاحوں سے بھی بھرا ہوا تھا جو شاہ اللہ دتا کے کچے پکے رستوں پر اوپر تک جاتے اور وہاں سے اسلام آباد کا خوبصورت منظر دیکھا کرتے تھے۔ گو کے علاقے میں اتنا زیادہ ترقیاتی کام نہیں کروایا گیا تھا، اس لیے سیاحوں کی اتنی تعداد موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ برگد کے ایک پرانے درخت کے سائے میں بیٹھے کچھ دیر میں ہی خاصی تعداد کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آتے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سعد اس کے برابر آ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو معمول پہ لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ پھر وہ کہیں سوتی ہوئی نہ پائی جائے، کسی درخت سے یا کسی پتھر پہ۔ اندر دل گھبرا رہا تھا تو سوچا کہ کچھ دیر یہاں باہر آ کر بیٹھوں۔ صبح کے مقابل اس کا انداز مغموم سا تھا، لیکن اکیلے آپ کو اتنی دور نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بھی تب جب آپ پہلی بار پاکستان آئی ہیں۔ مجھے رستے اور لوگوں کے چہرے بہت اچھی طرح یاد رہتے ہیں، جیسے آپ کو پہلی بار دیکھ کر ہی میں نے جان لیا تھا کہ آپ کی شکل مسٹر حاقان سے ہاسی ملتی ہے۔ حالانکہ آپ ان کے سگے بھتیجے نہیں ہیں، وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ طلسم پھونکنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ بھی جانتی تھی۔ یہ بات اسے سارا خاندان کہتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں حاقان کا پرتو تھا۔ وہ تو اب تک حاقان امجد سے ملی تک نہ تھی، شاید اکا دکا تصاویر ہی دیکھی ہوں گی۔ اس کی ایسی قیافہ آرائیاں پہ وہ جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ آپ نے امی جان کو روح والی بات نہیں بتائی؟ اس نے بات بدلنا چاہی تھی۔ ان کی فیملی میں شہرینہ اور حاقان ایسے موضوعات تھے جن پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی امی جان کو سب بتا چکا ہے، اپنی طرف کی کہانی بھی اور اس کی طرف کی کہانی بھی۔ ہاں نہیں بتایا کیونکہ میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور اگر آپ اس بات پہ شکر گزار ہیں تو میرا ایک کام کر دیں، مجھے مسٹر حاقان سے ملوا دیں۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ یہیں کہیں رہتے ہیں، لیکن کہاں، بس یہ نہیں جانتی تھی، اور کوئی بتانے پہ آمادہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ ایک گہری سانس بھرتے اس نے اوپر سے نیچے کی جانب آتی سڑک پہ گھڑ سوار کو تیزی سے نیچے آتے دیکھا تھا۔ وہ گھڑ سواری کی بڑی شوقین تھی اور انگلینڈ میں اس نے باقاعدہ ایک کلب جوائن کر رکھا تھا، لیکن یہ سب ممی کی بیماری سے پہلے کی بات تھی اور اس بات کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے۔ ممی کی ایک امانت ہے میرے پاس، وہ پہنچانا ہے۔ امانت دار کو اپنی امانت خود پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے آپ کو اس کام کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ جو دکھ وہ خود دے کر گئی تھی انہیں خود آ کر مٹانے چاہیے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ شاک کی سی کیفیت میں تھی۔ آخر اس نے یہ کہا ہی کیوں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ممی کتنی بیمار رہی تھیں؟ وہ پاکستان نہیں آ سکتی تھی، لیکن نانی تو سب جانتی تھی۔ اس نے خود نانی کو کال کر کے سب بتایا تو تھا۔ پھر اس نے ایک گہری آہ بھری۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ نانی کے سوا یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کتنی دیر سعد کو بے یقینی سے دیکھتی رہی تھی، حتیٰ کہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حسینہ نے اس کی بات کا برا منایا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حسینہ نے اس انکشاف پہ ماتم منایا ہے جو ابھی ابھی اسے ہوا تھا۔ آپ مجھے مسٹر حاقان سے ملوا دیں، میں آپ کا نام نہیں آنے دوں گی، یہ وعدہ ہے۔ جتنی شستہ وہ اردو بولتی تھی اسے کہیں زیادہ شستہ انگریزی میں اس نے درخواست کی تھی۔ سعد بس اسے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ بھی مانگ لیتی، اب اسے انکار کرنا مشکل لگ رہا تھا، اور پھر سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لیے حویلی کی طرف ہی بڑھا تھا۔ حویلی کے داخلی دروازے سے اندر بائیں جانب ایک پتلی سے راہداری تھی جو پیچھے جا کر ایک سٹور پہ ختم ہوتی تھی۔ اسی سٹور کے ساتھ کمرہ ملحقہ تھا جس کا دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ سعد نے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ حسینہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ حاقان امجد اسی حویلی میں تھے، لیکن بالکل الگ تھلگ کہ نہ کسی سے ملتے تھے نہ کوئی ان سے ملتا جلتا تھا۔ ایسا انسان زندگی سے کتنا دور ہوگا وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اب جب کہ وہ اندازہ کر چکی تھی تو اس سے اندر جانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر چلی بھی جاتی تو اس شخص سے کیسے اپنی ماں کی جانب سے معذرت کرتی۔
کیا کسی کو اس حال تک لے جانا ایک معافی سے برابر ہو جایا کرتا ہے؟ میرے ساتھ چلیں گے؟ اندر چلے جائیں پھر فوراً لوٹ جائیے گا، رکیے گا مت۔ اندر جانے کا سوچ کر ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ سعد کا دل کیا کہ سر پہ پیر رکھ کر بھاگ جائے۔ ایک اس مصیبت میں اس نے خود کو ڈال دیا تھا۔ حقان چاچو کے تو بھوت سے بھی وہ بھاگتا تھا، کجا ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور پھر کچھ دیر بیٹھا ہی رہے۔ اس کی شکل پہ بڑا بڑا لکھا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتا، تو یہ جو لڑکی شکلیں یاد رکھنے کی بات کر رہی تھی، یہ شکلوں پہ بڑا بڑا نو کا سائن بورڈ بھی پڑھ لیتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن وہ تو بس دروازے کی طرف دیکھتی، اضطراری کیفیت میں اپنی انگلیاں چٹھا رہی تھی۔ سعد کو مجبوراً حامی بھرنا ہی پڑی۔ گو نہ وہ اتنا مہان تھا، نہ ہی اتنا مہمان نواز، لیکن پھر بھی کوئی تیسری قوت تھی۔ جس نے اسے زنجیر پا کیا تھا، وہ اس کا نام جانتا تھا لیکن بس لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سے آگے بڑھا اور اس نے بند دروازے کو کھولتے اندر قدم رکھا تھا۔ اندر ویل چیئر پہ ایک طرف بیٹھے، گود میں کتاب کھولے بیٹھے حقان امجد نے سر گھما کر اسے دیکھا تھا اور بڑی روبدار آواز میں لیکن بے یقینی سے کہا تھا، سعدی۔ سعد نے تھوک نگلتے اپنے پیچھے ٹراؤزر شرٹ پہ بڑی سی چادر اوڑے حسینہ کو دیکھا، جو اندر داخل ہو کر اس کی اوٹ سے جھانکتے حقان کو دیکھ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھا وہ وجود اس تصویر سے کہیں مختلف تھا جو اس نے ممی کے پاس دیکھی تھی۔ شلوار قمیض پہنے اور ٹانگوں کو چادر سے ڈھانپے تھیکے نقوش والے حقان امجد جو اس کی ممی کے حالات تھے اور ستم دیدہ بھی۔ سعد نے سلام کیا جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اب وہ اپنی ویل چیئر کا رخ اس کی جانب موڑ رہے تھے۔ آپ سے ملنے آئی ہیں یہ؟ سعد ایک طرف ہو گیا تاکہ وہ حسینہ کو دیکھ سکیں۔ حسینہ کو دیکھتے ہی ان کی ابرو تنی تھی۔ اس مغربی حسن کی حامل لڑکی کے ناک میں دمکتی لونگ کسی سے مشابہت تھی۔ کس سے؟ وہ بخوبی جانتے تھے۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے اور ساتھ باری باری ان دونوں کو۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون تھی، بس وجہ جاننا چاہتے تھے کہ یہاں کیوں آئی تھی۔ مسٹر حقان انہیں کسی رشتے سے بلائے وہ کبھی ڈیفائن نہیں کر سکی۔ ممی سے ان کا جو رشتہ تھا، اس حساب سے وہ انہیں یہی کہتی آئی تھی اور یہی کہہ سکتی تھی، میں حسینہ ہوں۔ اس نے سر اٹھایا اور ان کی سپاٹ نظروں سے حائف ہوتے دو حصوں میں اپنا جملہ مکمل کیا، شہرینہ کی بیٹی۔ وہ ذرا نہیں چونکے تھے اس بات پہ۔ سعد اور حسینہ نے حیران ہوتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے اسے جانتے تھے تو کیسے؟ وہ بھلے اس ایک کمرے میں سب سے کٹ کر رہ گئے تھے، لیکن باہر کی دنیا کی سب خبریں رکھتے تھے۔ ممی چاہتی تھیں کہ میں پاکستان آؤں، آپ سے ملوں، ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں، ہاتھ جوڑ کر، آنسو بہا کر۔ ایسا کہتے حسینہ کی آواز بھر آ گئی تھی، لیکن وہ روئی نہیں تھی۔ وہ کسی کے سامنے اپنے آنسو ظاہر کرنا اس پہ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے مترادف سمجھتی تھی، اور وہ زندگی میں ہمیشہ مضبوط رہی تھی۔ یہ تو ممی کی بیماری اور ان کے رشتوں نے نہ جانے اسے کیسے کمزور کر دیا تھا۔ اس سے آگے کہنے کی اس میں سکت نہیں رہی تھی۔ کمرے میں دبیز خاموشی تھی جسے حقان نے توڑا تھا۔ اس سب سے کیا زندگی کے گزرے 20 سال لوٹ آئیں گے؟ ان کے تاثرات کی طرح ان کا لہجہ بھی سپاٹ تھا، جیسے اس کے کہی کسی جملے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہیں، اس نے اس بار مضبوطی سے کہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اگر ایک غلطی یا گناہ جو بھی وہ سب سمجھتے تھے اس کی ماں سے ہوا تھا تو اس کی جتنی سزا انہوں نے بھگتی تھی وہ کافی تھی۔ وہ سب یہ کیوں سمجھتے تھے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ سزا کی مستحق تھیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے 20 سال قبل غلط کیا، لیکن سب کچھ تو غلط نہیں تھا، کہیں کچھ ٹھیک بھی کیا تھا انہوں نے کہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ اگر یہ سب انہیں ان کا حق دے دیتے تو وہ یہ سب نہ کرتی۔ بیتے سال نہیں لوٹیں گے، لیکن اس سے شاید ان کی روح کو سکون مل جائے جو وہ زندگی میں نہیں پا سکی۔ سعد نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا اور حقان نے پھٹی نگاہوں سے۔ دونوں پہ جیسے یہ جملہ ایک قیامت بن کر گزرا تھا۔ ممی کی 6 ماہ پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے، نانی کو میں نے فون پہ بتایا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھ پہ انکشاف ہوا ہے کہ نانی کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا۔ شاید میری ماں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کے لیے چند ہاتھ اٹھ سکیں۔ ضبط کرتے کرتے بھی چند بے آواز آنسو ٹوٹ کر سیدھا زمین پہ گر کے جذب ہو گئے تھے۔ پہلے دن سے اسے ایک دکھ تھا کہ کسی نے اسے اس کی ماں کی تعزیت میں ایک حرف نہیں کہا۔
اب جا کر تمام ہوا تھا کہ ان میں سے کوئی یہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ شہرینہ کی وفات ہو چکی ہے۔ نہ جانے نانی نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی تھی۔ شاید وہ اس گھر میں ان کا ماتم بھی منانے کی روادار نہیں تھی۔ اگر آپ سب کو دکھ دے کر وہ یہاں سے گئی تھی تو خود وہ بھی خوش نہیں رہ سکی۔ ساری زندگی مجھ سے اس گھر کے مکینوں کی باتیں کرتے۔ وہ اندر سے کتنا دکھی تھی یہ بات میں ہی جانتی ہوں۔ کینسر سے لڑتے ہوئے بھی ان کی آخری وصیت یہی تھی کہ میں پاکستان جاؤں اور آپ سب سے معافی مانگوں اس غلطی کی جو ہوا ان سے تھا اور بھگتا ہمارے پورے گھرانے نے ہے۔ میں بس یہی درخواست لے کر اپنی ماں کا وفد بن کر آئی ہوں کہ ان کے لیے اتنی سزا بہت تھی جو انہوں نے بھگت لی۔ اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر دی جائے، نہ کہ اسے بد دعاؤں سے نوازا جائے۔ انہیں جس عدالت میں پہنچنا تھا وہ پہنچ گئیں، اب اس عدالت سے انہیں بری قرار دیا جائے۔ اس نے اپنے پہلو میں گرے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور حاکان کے سامنے جوڑ دیے۔ اس کے بندے ہاتھوں کے پیچھے چھپے چہرے پہ تکلیف کے وہ آثار تھے جو حاکان امجد کو بالکل گونگا کر گئے تھے۔ ان آنکھوں میں اتنی تڑپ، اتنی التجا تھی جو ان کے دل میں تیر بن کر اتری تھی۔ ضبط میں اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ آپ کی مجرم تھیں، انہیں معاف کر دیں مسٹر حاکان، اب تو انہیں معاف کر دیں جب وہ مر چکی ہیں۔ زندگی کے سبھی باب ان پہ بند ہو چکے ہیں، ساری خوشیاں حرام ہو چکی ہیں، اب تو انہیں معاف کر دیں مسٹر حاکان۔ حاکان بچوں کی طرح اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگ گئے تھے۔ حسینہ مزید وہاں رک نہیں سکی تھی اور تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ سعد اضطراب میں کھڑا انہیں روتا دیکھ رہا تھا جو ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ باہر نکلا تو اس نے حسینہ کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت اسے اکیلے پن کی ضرورت تھی، اسی لیے سعد اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ عرشیہ خاتون، جنہیں بڑے بچے سب امی جان ہی کہا کرتے تھے، بھلے وہ کسی کی ساس تھیں، دادی تھیں، پھوپھی تھیں یا تائی، لیکن تھیں وہ سب کی امی جان ہی۔ اپنی ان کی 5 اولادیں تھیں جن میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے طارق امین، جن کے 2 بچے سعد اور دعا تھے، پھر ناصر امین جو سعید اور ولید کے ابا تھے، ان سے چھوٹے شہزاد امین جو وردہ اور انشا کے بابا تھے، اور سب سے چھوٹے یاسر امین تھے جن کی ایک ہی بیٹی ایمان تھی۔ ان سب بھائیوں سے چھوٹی شہرینہ تھیں جو انگلینڈ مقیم تھیں، اور اب ان کی بیٹی حسینہ پہلی بار پاکستان ملنے آئی تھی۔ حاکان امجد عرشیہ خاتون کے بھانجے تھے جنہیں بہن اور بہنوئی کی وفات کے بعد عرشیہ خاتون نے ہی اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ جائیداد کے نام پہ ان کے سرگودہ شہر میں مالٹوں کے باغ تھے جن کی آمدن اب عرشیہ خاتون کے پاس ہی آتی تھی، سو انہیں مالی پریشانی کبھی دیکھنا نہیں پڑی۔ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی تھی کہ اپنے بچوں اور بھانجے میں کوئی تفریق نہ کریں، لیکن پھر وہ ہوا کہ انہیں بھانجے اور اپنی اولاد میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑا۔ حاکان کی خواہش پہ انہوں نے شہرینہ سے اس کی نسبت طے کر دینے کی بات کی تھی۔ لمحہ بھر کو وہ خاموش ہوئی تھی۔ حاکان بھائی کو میں نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں امی جان، میرے لیے تو میرے 5 بھائی ہیں، میں نے 4 بیٹے پیدا کیے ہیں، 5واں پالا ہے، پیدا نہیں کیا۔ وہ تمہارا کزن ہی ہے، اور مجھے یہ رشتہ اس لیے پسند ہے کہ تم میری نظروں کے سامنے ہی رہو گی ہمیشہ۔ شہرینہ نے ایک اچھی بیٹی بن کر ماں کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ یوں گھر کے افراد جمع ہوئے اور دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ ابھی منگنی کو 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ حاکان کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ٹانگوں سے ویل چیئر پہ آ گئے۔ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، عرشیہ خاتون نے اس زندگی سے بھرپور نوجوان کو تسلی دی تھی جو اب زندگی کو ایک سزا سمجھنے لگا تھا۔ کتنی جلدی؟ 6 ماہ، سال، 2 سال، کب امی جان؟ وہ صحت یابی کے لیے بے چین تھا، اپنی ٹانگوں جیسی نعمت کو واپس پانے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عرشیہ خاتون اس کی حالت پہ بے چین ہو رہی تھی۔ اسے ہسپتال سے گھر آئے ہوئے بھی 3 ماہ ہو چلے تھے، لیکن حالت میں سدھار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جلد، بہت جلد، مایوسی سے سر پٹکتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ وہ جلد کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں آئے گی۔ تم مایوس ہو رہے ہو میرے بچے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پردے کے پیچھے سے جھانکتے شہرینہ نے سہم کر حاکان کو دیکھا تھا جو مایوس سے زیادہ جنونی ہو رہا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے دھیان بٹانے کے لیے کوئی مشغلہ اپنانے کو کہا تھا۔ عرشیہ خاتون کے بہت اصرار پہ اس نے کتابوں سے دوستی کر لی۔ دوستی کیا کر لی، فرار کا رستہ تلاش کر لیا۔ لیکن جو مایوسی اس کے اندر تک ابھری تھی وہ معدوم نہیں ہوئی۔ کتابیں دل بہلا رہی تھیں، سوچ نہیں بدل رہی تھیں۔
اس نے بہت سی نفسیاتی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، عجیب و غریب سے تجربے کرنے لگا، کبھی روح بلانے کا عمل کرنے لگتا، کبھی کالے جادو پہ باتیں کرنے لگتا۔ عرشیہ خاتون مزید پریشان ہو گئی۔ وہ نا امید تو تھا ہی، اب مشرکانہ حرکات پہ اتر آیا تھا جس سے اس کی ذہنی حالت متاثر ہونے لگی تھی۔ وہ اوٹ پٹانگ قسم کے دعوے اور مجنونانہ گفتگو کرنے لگا تھا۔ میں روحوں سے باتیں کر سکتا ہوں، وہ مجھے سب بتاتی ہیں۔ دین محمد کے کان میں اس نے یہ راز افشا کیا تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ بھی ایک بدروح نے کروایا ہے، وہ کب سے میرے پیچھے پڑی تھی، جب میں قابو نہ آیا تو اس نے مجھ سے بدلہ لے ڈالا۔ دین محمد ڈر گیا تھا۔ میں نے کالا جادو سیکھنے کا تہیہ کیا ہے تاکہ دنیا میری مٹھی میں آ سکے۔ دین محمد وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے ساری باتیں عرشیہ خاتون کو بتا کر نمک حلال کیا تھا۔ عرشیہ خاتون نے اس کے ڈاکٹر سے بات کی تھی جنہوں نے ایسی کتابوں کے مطالعے پہ پابندی لگا دی۔ انہوں نے دین محمد سے کہہ کر اس کی ایسی ساری کتابیں پھنکوا دی اور اسے سختی سے تنبیہ کی۔ میں ایسی کسی کتاب اور علم کو تمہارے دور پرے سے گزرتا بھی نہ دیکھوں تو پھر آپ بھی وعدہ کریں کہ شہری کو جلد میری زندگی میں شامل کر دیں گی۔ انہوں نے تفکر سے اسے دیکھا۔ وہ بھانجا تھا لیکن شہرینہ بھی تو اکلوتی بیٹی تھی۔ کسی غیر محفوظ مستقبل کے حوالے سے اسے کیسے کر دیتی؟ وہ انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ فیصلہ مشکل ہو گیا ہے تو کہہ دے امی جان۔ وہ وعدہ کیے بنا ہی لوٹ گئی تھیں۔ خاقان اب سنجیدگی سے اس تعلق کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ پہلے اور اب کے حالات میں فرق آ گیا تھا، اور جب فرق آ جائے تو پہلے وقتوں کے فیصلے نئے وقت میں سادے نہیں کیا کرتے۔ تم مجھ سے ڈرنے لگی ہو شہرینہ؟ لان میں موسم کا مزہ لیتی شہرینہ ویل چیئر کی آواز پہ سہم گئی تھی۔ اس نے اس سوال پہ نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب اس سے بات کرتے ڈرتی تھی، بس سر ہلانے پہ ہی اکتفا کر لیا کرتی تھی کہ اس کے کہے کسی بھی جملے پہ وہ خود پہ اختیار نہ کھو دے، اس پہ چلانے نہ لگ جائے۔ اگر میں ٹھیک نہ ہو سکا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال تو اسے اب دن رات دہرائے رکھتا تھا۔ شہرینہ نے خاموشی سے اسے دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ تو مجھے چھوڑ دو گی نا؟ شہرینہ خوف سے جھرجھری لے کر اندر بھاگ گئی۔ وہ پتھر سا بنا مزید الجھ گیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی وہ اپنے تایا حمید کے گھر کراچی چلی گئی اور وہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہ گھر لوٹنے سے بھاگتی تھی، وہ خاقان کا سامنا کرنے سے بھاگتی تھی۔ چھٹیاں وہ کسی نہ کسی کورس کی نظر کر دیتی تاکہ گھر جانے سے بچ سکے۔ فون پہ بات کرتے کتراتی تھی کہ کہیں فون وہ نہ اٹھا لے۔ اس بار کی چھٹیوں میں تم گھر آ رہی ہو، میں مرضی نہیں پوچھ رہی، اطلاع دے رہی ہوں۔ عرشیہ خاتون اس کے بدلے ہوئے انداز سمجھ رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے فون رکھ دیا۔ ماں کا فیصلہ ٹالتے ڈر لگتا تھا۔ چپ چاپ سامان باندھا اور اسلام آباد چلی آئی۔ وہ گھر آئی تو خاقان کا انداز کچھ بدلا تھا۔ حالت وہی تھی لیکن وہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بچپن کا ایک دوست ان دنوں انگلینڈ سے پاکستان آیا ہوا تھا، انہی کے گھر آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ بڑی پر اثر شخصیت کا مالک تھا۔ اسے کوئی سحر آتا تھا جو وہ ہر آتے جاتے پہ چپکے سے پھونک دیتا تھا۔ منٹوں میں روتے کو ہنسا دیا کرتا تھا، ہر کسی کو گرویدہ بنا لیتا تھا۔ اس کی سنگت میں ہی خاقان بہتر محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ اور پھر حسینہ 3 دن سے بڑھ کر 3 ہفتے رہ لی۔ نہ کوئی پڑھائی آڑے آئی، نہ کورس۔ داؤد نے سب کے ساتھ اسے بھی مٹھی میں کر لیا تھا۔ تم خاقان جیسے انسان کے ساتھ پوری زندگی گزار لو گی؟ چائے پیتے ہوئے اس نے گیٹ سے باہر کچے پکے رستے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ جلد اس منظر کو پینٹ کرے گا، یہی سوچ رہا تھا، اور یہی سوچتے اس نے حسینہ سے پوچھا تھا۔ حسینہ سے یہ سوال پوچھا نہیں گیا تھا، اسے خود سے پوچھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ اس رات حسینہ نے بہت خاموشی سے اس سوال کی سینکڑوں بار گردان دہرائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی خاقان کا موازنہ داؤد سے کیا۔ اور صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ عرشیہ خاتون کی جائے نماز سے پیچھے ان کے جوتوں میں بیٹھ گئی۔ جنہیں عرضیاں دینا ہو انہیں عاجزی دکھانا پڑتی ہے۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ سلام کے بعد دعا مانگتے انہوں نے اس پہ پڑھ کے پھونکا تھا، اسے اللہ کی امان میں دیا تھا۔ امی جان میں واپس نہیں جانا چاہتی، لیکن یہاں رہنے کا میرا دل نہیں چاہتا۔ ان کی گود میں سر دھرے وہ کہہ رہی تھی۔ ان کا دل ہول گیا۔ جب اولاد ایسے مبہم الفاظ میں پناہ ڈھونڈ لے تو ماؤں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ آپ ماں ہیں میری، پھر مجھے اس خوف سے بچا لیں جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ احد بھی خاقان سے کوئی زیادہ پر امید نہیں تھی، لیکن یہ رشتہ ختم کرنا اس کی رہی صحیح امید بھی توڑ ڈالنا تھا۔ وہ ایسا ظلم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ داؤد کے آنے سے بہت خوش ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ بھی بہت خوش ہے،
لیکن جب وہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اسے ان الفاظ میں تسلی دے رہی تھی جن کا انہیں خود بھی یقین نہیں تھا۔ شہرینا نے ان کی گود سے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، التجا، منت، گزارش، رحم کی اپیل۔ وہ اتنا کچھ کیسے ان کی آنکھوں میں بھر لائی تھی؟ جو عرشیہ خاتون کو تڑپا گیا تھا، پھر انہیں اس کی آنکھوں میں کچھ اور بھی دکھائی دیا، کسی کی محبت کا رنگ، اور بس اسی رنگ نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ وہ پوچھ نہیں سکیں کہ وہ کون ہے جس کے لیے وہ ہاتھ جوڑنے پہ آ گئی ہے۔ میں ساری زندگی ایک مضبوط عورت رہی ہوں، مجھے کمزور مت کرو۔ اس کے بندے ہاتھ انہوں نے نیچے کر دیے تھے، جائے نماز اٹھا لی تھی، جوتے پہن لیے تھے۔ شہرینا وہیں بیٹھی رہ گئی، اور وہاں بیٹھے رہنے سے اسے اپنی اوقات بھی سمجھ آ گئی اور ان کا فیصلہ بھی۔ تم نے جو پوچھا تھا اس کا جواب نفی میں ہے، تو بتاؤ کہ اب میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شام وہ پگڈنڈی پہ ڈھلتے سورج کا منظر پینٹ کرتے ہوئے دور کھڑی باہر سے اداس اور اندر سے باغی لڑکی کو دیکھ چکا تھا۔ جو تم کہو گی، اپنا اگلا سٹروک لگاتے ہوئے اس نے اسے دیکھے بنا کہا۔ تو مجھے لے جاؤ یہاں سے۔ برش وہیں چھوڑ کر وہ اس کی جانب مڑا۔ میں امی جان سے بات کر سکتا ہوں۔ میں کر چکی ہوں، وہ نہیں مانے گی۔ وہیں ایک مٹی کی ڈھیری پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اس کی پینٹنگ کو بغور دیکھا۔ سامنے کھڑے اس مرد نے اس دھان پان سی لڑکی کی ہمت کو داد دی۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس کی کہانی میں مجھے ظالم مت بناؤ۔ شہرینا نے آنکھیں سکوڑے اسے دیکھا کہ وہ چاہتا کیا تھا، پھر اس کی طرفداری کر رہا تھا یا اس کے خلاف چاہ رہا تھا؟ اسے اکسا رہا تھا یا اسے حقان کے لیے منا رہا تھا؟ ٹھیک ہے، تو پھر تم اس کہانی کے ہیرو بن جاؤ اور میری کہانی کو ختم سمجھو، کیونکہ مجھے اس کی کہانی کی ہیروئن نہیں بننا۔ اٹھ گئی، ہاتھ جھاڑے اور واپسی کے رستے پہ مڑ گئی۔ واپسی کا رستہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ رستہ واپس حقان کی طرف نہیں جاتا تھا، یہ تو طے تھا۔ تم کیا کرو گی؟ وہ جاتی ہوئی کو روک کر کھڑا ہو گیا۔ دنیا بہت بڑی ہے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، لیکن وہ کبھی نہیں۔ ان باغی آنکھوں کی وہ ساری منصوبہ بندی پڑ چکا تھا۔ 4 دن بعد وہ کراچی واپس چلی گئی تھی، اور ہفتے بعد اس کے پیچھے داؤد بھی کراچی چلایا تھا۔ اس نے چھپ کر اسے نکاح کیا تھا، اور پھر وہ 4 مہینے بعد خاموشی سے داؤد کے ساتھ انگلینڈ چلی گئی تھی۔ انگلینڈ پہنچ کر اس نے امی جان کو فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان سے معافی بھی مانگ لیتی اگر وہ اس کی مزید کوئی بات سن لیتی۔ فون کاٹ کر انہوں نے سب کے چہروں کو باری باری دیکھا، اور نظریں ویل چیئر پہ بیٹھے حقان پہ جا رکیں۔ اس گھر میں کبھی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی شہرینا نام کی لڑکی کو جانتا ہے تو اپنی یادداشت کو درست کر لے۔ قصہ اس کی موت کے اعلان سے تمام ہو گیا تھا۔ حقان نے یہ سب سنتے ہی زمین پہ تھوک دیا تھا۔ اب اپنی ٹپکتی رال کو آستین سے پہنچ کر وہ عرشیہ خاتون کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس تھوک جتنی بھی اوقات نہیں ہے آپ کی، جو آپ کی بیٹی آپ کو یاد دلا گئی ہے۔ شہزاد بھائی کا غصے میں ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ عرشیہ خاتون نے بیٹے کو روک دیا۔ اسے کہنے دو جو کہتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط میری تربیت تھی۔ اب یہ سب تو سننا مجھ پہ فرض ہے۔ اب آپ جتنی بڑی باتیں بھی کر لیں، سب چھوٹی ہیں۔ جیسی چھوٹی حرکت آپ کی لاڈلی کر گئی ہے، اسے کہنا چاہتی تھیں کہ اگر وہ اتنی لاڈلی ہوتی تو وہ کسی کی پرواہ کیے بنا اسے عزت سے رخصت کرتی، اس کی مرضی سے، جو وہ سب سے چھپ کر رات کی تاریکی میں انہیں بتانے آئی تھی۔ اور وہ آستین کا سانپ ہمیں ہنسانے اسی لیے آیا تھا تاکہ بعد میں جی بھر کر رلا سکے۔ حبیز کی اولاد مجھے پتا ہوتا تو اس کے منہ پہ کالک مل کر شاہ اللہ کے گاروں میں دفناتا۔ پھر وہ بچوں کی طرح رونے لگ گیا تھا۔ کسی نے اسے خاموش نہیں کرایا تھا کیونکہ سب بھی اندر سے رو رہے تھے۔ امی جان سب جانتی تھی لیکن مجھ سے چھپایا۔ مجھے بتا کیوں نہ دیا کہ وہ مجھ لولے لنگڑے کا ساتھ نبھانا نہیں چاہتی۔ آپ کیا ہیں امی جان؟ کیا ہیں آپ؟ ایک اچھی خالہ اور ایک بری ماں، یا ایک اچھی عادل جو اپنے فیصلے کر کے انہیں لٹایا نہیں کرتی؟ کیا ہیں آپ؟ مجھ سے پوچھیں تو آج آپ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے ایک ہاری ہوئی عورت کے۔ پھر حقان سب سے خفا ہو کر پچھلے کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے سب سے ملنا بھی ترک کر دیا تھا۔ کوئی اسے ملنے جاتا تو وہ بت بنا اسے دیکھتا رہتا، لیکن کچھ کہتا نہیں تھا۔ اپنی اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے آبائی گھر کو اسی طرح چھوڑ کر وہ سب لاہور چلے گئے تھے۔ بس حقان وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ماضی میں جینا چاہتا تھا، اسے مستقبل کے کسی خواب کو پالنے کا شوق نہیں رہا تھا جس کے لیے وہ ہجرت کرتا۔ عرشیہ خاتون اس سے پہلے ایک مضبوط عورت مشہور تھی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ پتھر ہو گئی تھی، اور اس پتھر عورت میں دراڑیں تب پڑیں جب 18 سال بعد
انہیں شہرینہ کی آواز پھر سے سنائی دی تھی۔ امی جان، آپ کا دل دکھانے کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ شہرینہ داؤد کینسر کی آخری سٹیج پہ ہے۔ اب تو اسے معاف کر دیں کہ کسی بھی وقت فرشتے اسے اس قید سے آزاد کرنے آ جائیں گے جو وہ اتنے سالوں سے کاٹ رہی ہے۔ داؤد کوئی بہت اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی شوہر تھا جیسا عموماً بھاگ جانے والی لڑکیوں کے ہوا کرتے ہیں، بھاگ جانے کے تانے دینے والا اور ہر دوسری عورت پہ عاشق ہو جانے والا۔ یہ شکر تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا خیال کر لیتا تھا، بہت اچھا نہ صحیح لیکن باپ کا تھوڑا بہت حق ادا کر ہی دیتا تھا۔ شہرینہ کی کال کا عرشیہ خاتون نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ایک مرتی ہوئی بیٹی کو بس اتنا کہہ کر سکون دے گئی تھی کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے، بس اس کے ایسے اقدام سے دکھی تھی۔ اس سے زیادہ وہ ایک زندگی ہارتی ہوئی عورت کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ پھر چند ماہ بعد انہیں حسینہ کی کال آئی تھی کہ وہ پاکستان آنا چاہتی ہے۔ وہ ان سے اجازت مانگ رہی تھی کہ وہ ماں کے گھر آ سکتی ہے، ان کے رشتوں سے مل سکتی ہے۔ شہرینہ کہاں ہے؟ انہیں کسی انہونی کا خدشہ ہوا تھا، وہ فوت ہو چکی ہیں۔ عرشیہ خاتون وہیں صوفے پہ ڈھہ گئی تھیں۔ جوان بیٹی کی لاش بوڑھی ماں کے ناتواں کندھے کہاں اٹھا سکتے ہیں؟ امی جان، میں مر گئی تو کیا آپ تب بھی مجھے معاف نہیں کریں گی؟ سالوں بعد آخری اور پہلی بار کے فون میں اس نے ان سے پوچھا تھا، جس کا جواب وہ دیتے دیتے رہ گئی تھی۔ کاش دے دیا ہوتا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ حسینہ کو لگا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے نانی۔ عرشیہ خاتون نے کرد سے آنکھیں بھیج لیں۔ مجھے بہت درد ہے امی، دعا ہی کر دیں، شاید تھوڑا کم ہو جائے۔ سنا ہے ماں کی دعائیں اولاد کو ایک منجے ہوئے تیر انداز کے تیر کی طرح جا کر لگتی ہیں، کر دیں گی؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس دن ان کا دل اس کی تکلیف پہ تڑپا تھا، آج کٹ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اپنی الماری میں چھپی اس کی ساری تصویریں نکال کر روتی رہتی تھی، لیکن چھپ کر۔ بھاگی ہوئی بیٹی کی ماں 20 سال بعد بھی چھپ کر رویا کرتی ہے۔ عزت کا جنازہ کبھی دفن نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہمارے کاندھوں پہ سوار رہتا ہے۔ انہوں نے کسی سے بھی اس کی وفات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جس خبر کو وہ برسوں پہلے سنا چکی تھی اسے پھر سے کیا دہراتی؟ 2 ہفتے بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور وہ اداس تھی۔ ایک عرصے بعد اتنے رشتوں کو اکٹھے دیکھا تھا، اب دور جانا تھا تو اداسی لازمی تھی۔ پھر سب کے رویوں سے یہ تو لگتا تھا کہ وہ ممی کو معاف کر چکے ہیں، لیکن دل سے بھلا نہیں سکے۔ آپ ہمیشہ یہیں بیٹھی ملتی ہیں مجھے۔ اسے بوڑھا برگد بے حد پسند تھا۔ وہ اب بھی اس کی گھنی چھاؤں میں سڑک کنارے بیٹھی سیاحوں کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتا دیکھ رہی تھی، اور آتے جاتے سیاح اس مشرق مغرب کے حسین امتزاج کو اکیلے بیٹھا دیکھ کر حیرت سے گزر رہے تھے۔ مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ اچھے سے اوڑھی گئی شال کو اس نے مزید لپیٹ لیا۔ ناک کی لونگ سورج کی روشنی میں خوب چمک رہی تھی۔ بس یہی جگہ؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور شلوار قمیض میں ملبوس سعد کو دیکھا، جو معمول کے حلیے سے خاصا مختلف لگ رہا تھا۔ میں اگلے ہفتے واپس جا رہی ہوں۔ یہ بات ابھی تک اس نے نانی کو بھی نہیں بتائی تھی، لیکن اسے بتا دی تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ سب سے یہی سننے میں آیا تھا کہ وہ 2-3 ماہ کے لیے رہنے آئی ہے۔ جو زخم میں مٹانے آئی تھی وہ اتنی کوشش کے باوجود وہیں کے وہیں ہیں، تو اب رکنے کا جواز نہیں بنتا۔ انگریزی میں اس نے روانی سے کہتے سعد کو دیکھا تھا، جو اب اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ پتہ ہے، جب میں 9 سال کا تھا تو بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، سب سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، سب کا بہت دل دکھاتا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد جب میرا غصہ اترتا تو میں چاہتا تھا کہ سب میرے ساتھ فوراً ہی اچھے ہو جائیں، سب بھول بھال جائیں جو بھی میں نے کیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی اس عادت پہ کسی طرح قابو پا لوں، لیکن میں ہر بار فیل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن بابا نے مجھے ایک کہانی سمجھائی جو دادا نے انہیں سنائی تھی، لیکن بابا نے مجھے سنائی نہیں تھی بلکہ سکھائی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ بابا مجھے گھر کے پیچھے لے گئے جہاں لکڑی کی ایک باریک سی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے کہا کہ سعدی، تم جب بھی کسی سے بدتمیزی کرو، کسی پہ اپنا غصہ نکالو یا کسی کا دل دکھاؤ تو یہاں ایک سوراخ کر دینا۔ ہر ہفتے تم ان سوراخوں کو گننا اور اگلی بار کوشش کرنا کہ ان سوراخوں کی تعداد کم ہو۔ اگر سوراخ کم ہوتے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا غصہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر تم نے یہ سب کیا؟ حسینہ نے اشتیاق سے پوچھا، حالانکہ وہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ یہ کہانی اسے کیوں سنا رہا ہے، لیکن بس ایک تجسس تھا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا، ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں ہر بار ایسا ہی کرتا تھا، غصہ کرتا تو بھاگ کر ایک سوراخ کرتا،
بدتمیزی کرتا تو اور بھی اور کسی کا دل دکھاتا تو بھی۔ پھر یوں ہوا کہ ہر ہفتے سوراخوں کی تعداد کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ سال بعد وہاں میں نے ایک سوراخ بھی نہیں کیا۔ اب حسینہ کو دیکھنے لگا۔ پھر بابا مجھے اس باڑ کے پاس لے کر گئے اور شاباش دی کہ میں نے اپنی ایک گندی عادت پہ قابو پا لیا ہے۔ لیکن جانتی ہو پھر بابا نے کیا کہا؟ حسینہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابا نے کہا کہ سعدی، تمہیں اب کیے گئے سوراخوں کو مٹانا ہے۔ حسینہ اب کی بار چونکی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا، میں بھلا کیسے یہ سوراخ مٹا سکتا ہوں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا میرے بیٹے، کہ جب تم کسی کا دل دکھاتے تھے تو اس باڑ میں ایک سوراخ کرتے تھے۔ آج یہ باڑ کتنے سوراخوں سے بھر چکی ہے جنہیں تم ختم نہیں کر سکتے۔ 1 سال کے اندر اس میں اتنے سوراخ ہو گئے ہیں کہ صاف دکھائی دیتے ہیں۔ سادی انسان کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جسے جب ہم دکھاتے ہیں تو وہاں ایسے ہی سوراخ بنتے جاتے ہیں، جو وقت گزرنے پہ بھی بھرتے نہیں ہیں، نہ ہی مٹتے ہیں، بلکہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ حسینہ نے گہری سانس لی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ کہانی اسے کیوں سنائی جا رہی تھی۔ پھپھو یہاں کتنے دلوں میں سوراخ کر کے گئی تھی حسینہ، جو وقت کے ساتھ بھرے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بھر نہیں سکتے۔ تمہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جتنا تم کر سکتی تھی وہ تم نے کیا۔ اب باقی اللہ پہ چھوڑ دو، جو دلوں کا حال بدلتا رہتا ہے۔ یہ سوراخ وہی بھرے گا کیونکہ یہ وہی بھر سکتا ہے، انسان نہیں۔ حسینہ ایک زخمی سی مسکراہٹ سے سعد کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے گرد چادر کو اچھے سے لپیٹا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا تھا، آگے کا کام اس کا نہیں تھا۔ جس کا تھا اسے ہی کرنا تھا اور اسی پہ چھوڑنا بہتر تھا۔ وہ حویلی کے رستے پہ واپس جا رہی تھی، آہستہ آہستہ مطمئن سی ہو کر۔ مغرب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سعد نے ڈوبتے سورج کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ صبح انہیں حویلی سے واپس لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ ان کا شاہ اللہ دتہ میں قیام بس اتنا ہی تھا۔ اگلی صبح وہ سب اپنا سامان گاڑیوں میں رکھوا رہے تھے۔ حسینہ وہیں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی ان کی لاہور کے لیے روانگی میں وقت تھا جب اس نے سامنے سے ویل چیئر چلا کر اپنی طرف آتے حقان کو دیکھا۔ وہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اسے 1 ماہ میں اس نے کبھی انہیں باہر نکلتے، کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ خود باہر نکلے تھے بلکہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان تک آئی تھی تاکہ ان کی چیئر کو چلا سکے، لیکن انہوں نے روک دیا تھا۔ مجھے اس بوجھ کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، اور قریباً اتنا ہی عرصہ تمہاری ماں کو گئے ہوئے ہوا ہے تمہارے باپ کے ساتھ۔ بھاگی ہوئی ماؤں کی اولاد کے سر ندامت سے جھک جایا کرتے ہیں۔ وہ کبھی فخر سے سر اٹھا کر نہیں چل سکتی، وہ کبھی عزت کی بات نہیں کر سکتی، وہ کبھی باکردار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ انہیں اسی پیمانے سے ماپا جاتا ہے جو ان کی ماں پیچھے قائم کر جاتی ہے۔ اتنے سالوں میں نے صرف یہی سوچا ہے کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو کیا ہوتا، اور یہاں نہیں تھی تو کیا ہوا۔ سچ یہ ہے کہ وہ یہاں ہوتی تو میری اس معذوری کے ساتھ ذہنی مریض بن چکی ہوتی۔ خود نہ بنتی تو میں بنا دیتا۔ جو مرد خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اسے ذہنی اذیت دے کر نیم پاگل ہی کر دیتا۔ گھر تو میرا ٹوٹ ہی جانا تھا، تو کیا اچھا نہیں ہوا کہ بنا ہی نہیں؟ کم از کم اس کا گھر تو بن گیا۔ لیکن پھر بھی میں خود کو سزا دینا ترک نہیں کر سکا، شاید اس لیے کہ خود ترسی کا شکار ہر انسان اپنے ساتھ یہی کرتا ہے۔ وہ خود ترسی کے ساتھ خود اذیتی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا اس پہ ترس کھائے ہر لمحے ہر پل، اور جب دنیا اس فرض سے چک جاتی ہے تو وہ خود کو اذیت دینے کا فرض نبھانے لگتا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو تسلیم کرتے ہوئے بھی میں کبھی خود سے نہیں کہہ سکا، لیکن آج تم سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنوں سے سچ بولتے ڈرتے ہیں، غیروں سے بآسانی بول دیتے ہیں۔ حسینہ کو اس پل ان پہ ترس آیا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کس کی غلطی کی سزا خود کو دی تھی، اپنی ممی کی یا نانی کی۔ تمہاری ماں کو میں نے کب کا معاف کر دیا؟ دعا کرو کہ میں خود کو بھی معاف کر سکوں۔ پتہ نہیں میں خود کو کب معاف کروں گا۔ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس سے محبت کی اور محبت کر کے حکومت کرنا چاہی۔ حسینہ انہیں بس دیکھ کر رہ گئی۔ عرشیہ خاتون دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اپنی لاٹھی ٹیکتے ان کے قریب آ پہنچی، لیکن ظلم امی جان نے بھی کم نہیں کیا۔ میں لڑکا تھا تو مجھے میری محبت دینے میں جلدی دکھائی، وہ لڑکی تھی تو اسے اس کی محبت دینے میں دیر ہی کر دیتی، لیکن دیتی تو مجھے کہتی تو کہ وہ چلنا چاہتی ہے اور میں اس قابل نہیں رہا کہ اس کے ہمراہ چل سکوں، تو میں خود ہی ہٹ جاتا اور اسے جانے دیتا۔
وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہمارے ساتھ چلو حقان، ہمیشہ سے وہ یہی چاہتی تھی، ہمیشہ اس سے یہی کہتی تھی، وہاں رہوں یا یہاں کوئی فرق نہیں ہے، میری زندگی اب شاید ہی کوئی تبدیلی قبول کرے۔ اپنی ویل چیئر واپس موڑ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی راہداری میں غائب ہو گیا تھا۔ لاہور والا گھر ممی کے انگلینڈ جانے کے بعد خریدا گیا تھا، سو نہ اس نے کبھی تصویروں میں دیکھا نہ ہی ممی نے۔ اس گھر میں اس کے سب ماموں اور ان کے بچوں کے کمرے تھے سوائے اس کی ممی کے۔ ٹھیک ہی تھا، جب وہ سب دروازے بند کر کے گئی تھیں تو گھر میں کمرے کیوں ان کے نام کے بنوائے جاتے۔ اس کا سامان انشا اور وردہ کے مشترکہ کمرے میں رکھوایا گیا تھا۔ رات وہ سب سفر کی تھکاوٹ سے جلدی لیٹ گئی تھیں۔ وہ باہر لان میں کسی کی فون کال سن رہی تھی اور شاید رو رہی تھی۔ وردہ نے اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ جب وہ کمرے میں لوٹی تو اس کی متورم آنکھیں بھی اسی بات کی چگلی کھا رہی تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ ان دونوں نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ 1 مہینے بعد بھی وہ ان کے لیے اجنبی ہی تھی، اپنے راز اپنے تک رکھنے والی، خاموش اور پر اسرار۔ اور صبح جب وہ نماز کے لیے جاگیں تو وہ ہنوز اپنے بستر سے غائب تھی۔ انشا نے ناگواری سے وردہ کو دیکھا۔ اب کیا وہ بدرو اس کا پیچھا کرتی یہاں آ گئی ہے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ غصے سے بھری باہر نکلی تھی۔ اس کا ارادہ قطعاً اسے ڈھونڈنے کا نہیں تھا۔ وہ سیدھی امی جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وردہ نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ اسے پرے دھکیل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ جب تک وردہ سب کو جگا کر امی جان کے کمرے میں لائی تھی۔ وردہ انہیں سب بتا چکی تھی۔ امی جان خاموشی سے اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں اس کی بات سنی لیکن کہا کچھ نہیں تھا۔ امی جان پہلے سے جانتی ہیں یہ سب۔ سعد نے آگے بڑھ کر انشا کو دیکھتے بتایا تھا۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ سر کھجانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس سے پہلے معاملہ خراب ہو کسی بڑے کو بتانا ضروری ہے۔ مل جائے گی، یہیں کہیں ہوگی۔ امی جان کے پرسکون انداز پہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ نانی نواسی دونوں بے حد پر اسرار تھیں۔ اتنے میں شمشیر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ہوائیاں ایسے اڑی ہوئی تھیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بڑی بی بی، وہ مہمان بیٹی ہے نا، وہ کچن میں فرش پہ گری پڑی تھی۔ سب چونکے، کچھ کے منہ کھل گئے۔ امی جان نے ان سب کو ابرو چکاتے ایسے دیکھا جیسے کہتی ہوں، میں نہ کہتی تھی مل جائے گی۔ میں پانی پینے گیا تھا تو انہیں کچن کے پچھلے دروازے کی طرف گرا دیکھا۔ جھنجھوڑا تو اٹھ کر بیٹھ گئی، حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عرشیہ خاتون نے سر اس بات میں ہلاتے، تسبیح کے دانے گراتے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اندیا دیا۔ اپنی جانب سے وہ بڑی خبر لایا تھا۔ مالکن کیسے تاثرات دیکھ کر کچھ حیران سا واپس مڑ گیا۔ کیا کل رات کو کوئی بات ہوئی تھی جس پہ وہ ڈسٹرب تھی؟ انہوں نے سب کو دیکھا، پھر خاص طور سے انشا اور وردہ کو، کیونکہ وہ ان کے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ اور رات کو کسی سے فون پہ بات کرتے رو رہی تھی، پھر آ کر سو گئی۔ ہم نے بھی کچھ نہیں پوچھا کیونکہ اس نے بتانا تو تھا نہیں ہمیں۔ انشا نے جھٹ سے سچ بتا دیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں، پھر تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ جب وہ ذہنی طور پہ بہت الجھی ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتی ہے تو وہ نیند میں چلنے لگتی ہے۔ اس کی عادت بچپن سے ہے۔ ان سب کے منہ ہائیں والے انداز میں کھل گئے۔ اتنی سی بات تھی اور وہ کیا کیا کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قصہ کسی بدرو کا نہیں تھا۔ حسینہ اپنی ذات میں بدرو نکلی تھی جسے سوتے میں چلنے کی بیماری لاحق تھی۔ جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگ گئی ہے۔ اس انکشاف پہ سعد کو چھوڑ کر سب شوق رہ گئے تھے۔ اس نے امی جان پہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ سب پہلے سے جانتا تھا، نہ ہی یہ پوچھا کہ انہوں نے اب تک اتنی بڑی بات سب سے کیوں چھپائی۔ پھپھو فوت ہو گئیں؟ ہلکی سی بڑبڑاہٹ چند ایک کے منہ سے نکلی تھی۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ امی جان کی ایسی بات پہ انہیں ایسے دیکھ رہے تھے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ اتنی بڑی بات وہ انہیں اب بتا رہی تھیں، وہ بھی ایسی پرسکون ہو کر۔ اب تم لوگ جاؤ یہاں سے اور مجھے عبادت کرنے دو۔ سب واپس پلٹ گئے تھے۔ اسید وہیں کھڑا تھا۔ جیسا کہ اب حسینہ کی بڑی آپ ہی ہیں تو میں آپ ہی سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ عرشیہ خاتون اس کی ایسی جسارت پہ کچھ حیران تو ہوئی تھی، لیکن بس اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا، میں تو حسینہ کی بڑی ہوں، لیکن تم اپنے بڑے کیوں بن رہے ہو؟ تاکہ آپ میرے بڑوں سے بات کریں۔ خواہ مہا دانتوں کی نمائش کرتے وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ عرشیہ خاتون کے کمرے میں بنا چاپ کیے داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے ہوئے وہ رو رہی تھیں، چادر میں منہ چھپائے، اپنے بہتے آنسو دنیا سے چھپا رہی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے سینے میں کتنے راز چھپا رکھے تھے۔ اسے اپنی نانی پہ ترس آیا۔
اس ماں پہ ترس آیا جس نے 20 سال سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا تھا اور اب وہ کبھی اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نانی نے دعا مانگ کر مڑ کر اسے دیکھا جو ان کے بستر پہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی، بیڈ شیٹ پہ نادیدہ لکیریں بنا اور مٹا رہی تھی، کپ کپاتے لبوں کو بھینچے خود پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں وہی صبح یاد آئی جب شہرینہ ان کے پاس آئی تھی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں نانی۔ اتنا عرصہ گزار کر بھی وہ انہیں امی جان نہیں کہہ سکی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ کر آئی تھی اور اب پوچھے بنا جا رہی ہو، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ انہیں بڑا سمجھے، بڑا سمجھ کر مان دے۔ جو رشتے کل تک نہیں بن سکے تھے انہیں اب بنا لیا جائے۔ میں پوچھنے ہی آئی ہوں۔ وہ اٹھ کر نیچے جائے نماز تک آ گئی تھی، ان کے سامنے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ نانی اسے گلے سے لگا لیں، ماتھے پہ بوسہ دیں، بالکل ویسے ہی جیسے ممی دیا کرتی تھی۔ اسے نانی سے ممی کی خوشبو آتی تھی۔ کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتی انہیں اس کے وجود سے شہرینہ کی خوشبو آتی تھی، اور کوئی راہ چلتے سے پوچھ لے تو وہ ہنس کر کہہ دے کہ یہ تو ان تینوں کے اپنے وجود کی خوشبو تھی جو انہیں ایک دوسرے سے آتی تھی۔ یہ تم پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہو۔ اور تم یہاں واپس جانے کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، تم یہاں رہنے کے لیے بھیجی گئی تھی حسینہ، تاکہ یہاں بس سکو۔ اس نے ناسمجھی سے نانی کو دیکھا۔ میں سب جانتی ہوں کہ تمہارا باپ وہاں کن مسائل میں الجھا ہوا ہے اور تمہیں اس نے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ حسینہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ایک اور راز ایک اور قبر سے نکلا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ جب تم بہت ڈپریسڈ ہوتی ہو تو کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ایسی حالت پہ سکون سے سو بھی کیسے سکتی ہے۔ حسینہ کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ عرشیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں تھام لیا۔ میں سب جانتی ہوں میری بچی، کہا نہیں کبھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ بڑھیا انجان ہے۔ حسینہ ان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ ممی کی گود بالکل ان جیسی ہی تو تھی۔ نانی پلیز ممی کو معاف کر دیں، میری ممی کو معاف کر دیں نانی پلیز۔ وہ اپنی جنت سے بھاگی تھیں تو جنت نہیں پا سکی، بس آپ کو بتا نہیں سکی۔ عرشیہ خاتون کی آنکھیں بہنے لگ گئی تھیں۔ وہ ان سے خود کو معاف کرنے کا کہہ رہی تھی۔ خود سے انسان بھلا کہاں ناراض رہ سکتا ہے؟ اپنی غلطیوں کے تو انسان 1000 تعویلیں گھڑ لیتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ راضی بھی تو نہیں ہے۔ خفا تو خود سے ہوں کہ کیوں اسے واپس آنے کا نہیں کہا ہوتا تو وہ آج میرے پاس ہوتی، اتنی دور نہیں جہاں سے کوئی نہیں آتا۔ رشتوں سے ناراضی کو اس نے روگ بنا لیا، ہمیں نہ ملنے کی سزا سنا کر چلی گئی۔ وہ ہوتی تو میں کہتی تم ہمیں معاف کر دو شہرینہ۔ بیٹی کی موت نے انہیں دونوں بار ہی بدل دیا تھا، ایک وہ موت جو اس کے گھر سے جانے پہ ہوئی تھی اور ایک وہ موت جو دنیا سے جانے پہ ہوئی۔ داؤد نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے حسینہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہیں تمہاری شادی کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ تم خود لو۔ کہیں وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی۔ حسینہ اس کہیں سے آگے کی کہانی جانتی تھی۔ جو غلطی وہ بیٹی کی دفعہ کر چکی تھیں وہ اب مر کر بھی حسینہ کی دفعہ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نانی جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ یوں ہی ایک بھولا بسرا چہرہ اس بات سے یاد آ گیا تھا جو اگلے پل دھندلا بھی گیا تھا۔ کچھ چہروں کے لیے دل کمزور پڑ ہی جاتے ہیں، انہی چہروں کے لیے پھر نظر کمزور کر لینا چاہیے تاکہ رشتے کمزور نہ ہو جائیں۔ اسید کیسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ نانی کو بس دیکھ کر رہ گئی تھی۔ خوشنودا نے مجھ سے خود سے بات کی تھی، اسید کی بھی یہی مرضی ہے، تم اپنی مرضی کا کہو۔ پھیکا سا مسکرا کر وہ نانی کے سینے سے لگ گئی تھی۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے نانی، میں تمہیں یہی رکھنا چاہتی ہوں اپنے پاس۔ شہرینہ تو اتنی دور چلی گئی مجھ سے، اب تم نظروں کے سامنے رہو گی تو تم میں وہ چلتی پھرتی دکھائی دے گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے بھینچے کہہ رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی انشا کو ایسا منظر اور اس منظر کا پس منظر برا لگا تھا۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ کاش وہ جان سکتی کہ ممی نے اس کے لیے اقرار کے سوا کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا۔ جو درد وہ یہاں سب کو دے گئی تھی، حسینہ اس کی دوا بن کر لوٹی تھی۔ تم اسید کے لیے کیسے مان گئی؟ اس گھر بلکہ اس دنیا میں کوئی لڑکا اس قابل ہے کہ اس کے لیے مانا جائے تو پہلے نمبر پہ 7 طارق ہے، اور اسید شہزاد سب سے آخر۔ حسینہ نے بغور انشا کو دیکھا۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی انشا غصے سے بھری بیٹھی تھی، چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ اسے یوں بھی اسید سخت برا لگتا تھا، اور اب جب کہ وہ سعد کے مقابلہ آ گیا تھا تو زہر لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میری ترتیب شاید تم سے الٹ ہے، اس نے سرسری سا کہہ کر وہاں سے نکل جانا چاہا۔ بہتر سمجھا۔ عرشیہ خاتون سا پہر کھانے سے پہلے ہی خوشنودا کے کمرے کی طرف گئی تھیں کہ انہیں یہ خوشخبری سنا سکیں۔
عموماً وہ انہیں بلوا لیا کرتی تھیں، لیکن آج خوشی میں خود چل کر لڑکی کی نانی کے حق سے لڑکے کی ماں کو ہاں کہنے جا رہی تھیں۔ دروازہ ساتھ لگا ہوا تھا لیکن مقفل نہیں تھا۔ اندر کی بنبناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ صرف اپنے اچھے مستقبل کے لیے میں اس گھر سے بھاگی عورت کی نفسیاتی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، جو آدھی رات کو نہ جانے کہاں منہ اٹھا کر چل پڑتی ہے، صرف اور صرف نیشنلٹی کے لیے، کیونکہ یوں میں بآسانی باہر سیٹ ہو سکتا ہوں، ورنہ میں اس جیسی لڑکی پہ تھوکوں گا بھی نہ جس کی ماں کا ایسا شاندار ماضی رہا ہو۔ عرشیہ خاتون کا دل بند ہونے کو آ گیا۔ جس شاندار مستقبل کے خواب دیکھ کر وہ حسینہ سے شادی کر رہا تھا، وہ تو دور دور تک تاریکی میں ڈھل گیا تھا، اور جب ان کا پوتا یہ حقیقت جانے گا تو اس گھر سے بھاگی عورت کی بیٹی کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا تھا، تو وہ واقعی اس پہ نہیں تھوکے گا۔ وہ وہیں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے دھندلائی آنکھوں سے نیچے چلی آئیں۔ سامنے سے آتے سعد نے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ انہیں سہارا دے کر وہ کمرے تک لایا تھا۔ کیا ہوا ہے امی جان؟ اپنی مضبوط دادی کو ایسے ٹوٹا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سعد کو بغور دیکھا۔ رستہ صاف تھا، کھو تو انہوں نے دیا تھا، اب وہ پھر سے ٹھیک رستے پہ تھی۔ اپنی ماں کو بھیجو میرے پاس۔ سر ہلاتا وہ حاجرہ کو بلا لایا تھا۔ خود جانے لگا تو عرشیہ خاتون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حسینہ اور سعد کیسے لگیں گے ساتھ؟ حاجرہ حیران پریشان سی سعد کو اور پھر انہیں دیکھنے لگیں۔ سعدی، تمہیں ایک ایسی عورت کی بیٹی قبول ہے جو برسوں پہلے ہمارے سروں میں ہاک ڈال گئی تھی، جس نے کسی کی عزت کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو اپنے نفس کی بس۔ کیا ایسی عورت کی بیٹی کو کوئی عزت سے اپنا کر میرا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے؟ وہ رونے لگ گئی تھی۔ سعد نے انہیں خود سے لگا لیا تھا۔ میں نے کبھی شہرینہ پھپھو کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے کہ وہ آپ سب کو بتائے بغیر اس گھر سے چلی گئی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی، لیکن جس وجہ سے کی تھی میں انہیں غلط نہیں سمجھتا امی جان۔ حاجرہ نے سعد کو روکنا چاہا۔ بچوں کا ایسے موضوع پہ لب کھولنا اکثر بڑوں کا خفا کر دیتا ہے۔ وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا تو اسے وہی رہنا چاہیے تھا، ٹوٹ کر گرنا نہیں چاہیے تھا۔ عرشیہ خاتون نے انہیں ٹوک دیا کہ اسے بولنے دیں۔ ایک اپاہج مرد جن سے ان کی بات بس پکی ہوئی تھی، اگر وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھیں تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا امی جان۔ اس ڈر سے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے آپ نے گودوں پلے بھانجے کو ٹھکرا دیا، آپ نے پھپھو کو مجبور کیا کہ وہ حقان چچا سے ہی شادی کریں۔ اگر آپ یہ زبردستی کرنے کے بجائے ان کا ساتھ دیتی، داؤد انکل سے ان کی خود شادی کرا دیتی، تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ انہوں نے اپنا حق مانگا تھا۔ جب سب نے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں ان کے قدم کو درست نہیں کہہ رہا، لیکن زیادتی آپ لوگوں سے بھی ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ عرشیہ خاتون خاموش تھیں، کیونکہ اس بات کا احساس انہیں شہرینہ کے جانے کے بعد سے ہی ہو گیا تھا۔ ہم اپنے تئیں سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گزری باتیں کوئی نہیں جانتا، ہمارے راز ہم تک ہی محدود ہیں، لیکن دوسرے حسیات سے خالی نہیں ہوتے کہ رازوں کو سونگھ نہ سکیں۔ وہ گھر کا بچہ بھلے تھا لیکن بڑوں کے سبھی راز سے واقف تھا۔ حسینہ کو کیوں شہرینہ پھپھو کی بیٹی ہونے کی سزا ملے؟ شہرینہ پھپھو اپنے اعمال کی آگ میں نہ صرف خود جلی ہیں بلکہ اسے بھی جلایا ہے۔ کب تک وہ بیچاری ان کی بیٹی ہونے کا تاوان ادا کرے گی؟ اولاد پہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہیے جو اس کے حصے کا ہو۔ والدین کے حصے کا بوجھ ان کا دل مار دیتا ہے۔ عرشیہ خاتون نے بہت امید سے سعد کو دیکھا۔ تم حسینہ کو اپناؤ گے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگاتے سر اس بات میں ہلایا اور مسکرا دیا۔ وہ اس کے دل کی بات کو جانے بنا پوری کر رہی تھی۔ وہ واپس نہیں جا سکتی اب۔ داؤد کی ساری پراپرٹی قرض واپس نہ کرنے کی وجہ سے ضبط کر لی گئی ہے۔ وہ خود بھی وہاں سے قطر بھاگ رہا ہے۔ کچھ عرصے تک چھپتے چھپاتے پاکستان آ جائے گا۔ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان لو۔ اس عہد کی گری ہوئی سوچ کے بعد وہ سعد کو سب بتا دینا چاہتی تھیں کہ اگر وہ کسی امید پہ ہے تو چھوڑ دے۔ حسینہ سے شادی کی صورت میں بس حسینہ ہی ملنا تھی، مزید کوئی خزانہ نہیں۔ آپ یہ وضاحت کیوں دے رہی ہیں؟ اس سب کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے دعائیں دیتے۔ اب وہ لیٹ گئی تھیں۔ سعد حاجرہ کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ رات کے کھانے پہ سب کے درمیان چہ مگویاں ہو رہی تھیں کہ عرشیہ خاتون کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہیں۔ بچوں کی زبانی سب کو شہرینہ کی وفات کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، اسی لیے گھر میں ایک سوگ کی سی کیفیت تھی۔ بنا کسی سے کچھ کہے سب اپنی اپنی جگہ اداس تھے۔ کھانے کے دوران بھی ایک عجیب بے چینی تھی۔ سعد اور حاجرہ پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امی جان کیا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ ادھر حسنودہ اور اسید ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے کہ وہ یقیناً اسید اور حسینہ کی منگنی کا اعلان کرنے جا رہی ہیں۔ حسینہ بجھے دل سے کھانا کھا رہی تھی۔
ممی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی اتنی بڑی بازی نہ لگا کر گئی ہوتی تو آج حالات اس کے لیے مختلف ہوتے. شاید وہ بھی ایسے ہی اپنی مرضی اپنی پسند نانی کو بتا سکتی جیسے نواسیاں نانیوں کے کان میں جا کر اپنی مرضی چپکے سے بتا کر چھپ جاتی ہیں. میں سعد اور حسینہ کی شادی کر رہی ہوں. حسینہ نے پتھرائی نظروں سے عرشیہ خاتون کو دیکھا تھا. انہوں نے اسید کی بات کی تھی تو سعد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اسید کے ماتھے پہ بل پڑے اور وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا. اپنے ساتھ وہ ایسی حق تلفی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا. امی جان، آپ سے میں نے حسینہ کے لیے بات کی تھی. سعد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ سعد چپ چاپ اپنا ناشتہ کرتا رہا جیسے وہاں کسی اور کا ذکر کیا جا رہا ہو اور وہ اس میں قطعاً دلچسپی نہ رکھتا ہو. تم جس فائدہ کے بنا پہ حسینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا. داؤد کی پراپرٹی اور بزنس سب کچھ قرضہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے بینک نے نیلام کر دیا ہے. وہ خود آج کل میں پاکستان پہنچنے والا ہے. اس لیے جس پیسے اور نیشنلٹی کے خواب تم دیکھ رہے تھے وہ پورا نہیں ہو سکتا اور مجھے اپنی نواسی کا مستقبل ایسے ہاتھوں میں دینا ہے جو اسے تحفظ دے سکے، اور سعد سے بہتر کوئی ایسا نہیں ہو سکتا. اسید کرسی کو ٹھوکر مار کر وہاں سے چلا گیا. کوئی بھی عرشیہ خاتون کے فیصلے سے ناخوش نہیں تھا سوائے حسینہ کے. اس کے دل میں کیا پنپ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. لان میں مصنوعی آبشار کے گرد لگے پتھروں پہ بیٹھ کر اچھلتے پانی کو دیکھتے وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو اسے ساتھ سے کہنا تھے. پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ پڑ رہے تھے اور اس کی نظریں اس اچھلتے پانی پہ جمی تھیں. وہ دور کھڑا اس کی پرسوچ نظروں کو دیکھ رہا تھا. شام کی چائے کے بعد اس نے خاص اسے وہاں بلوایا تھا. اگر وہ کسی محبت کے اظہار کی امید لگائے ہوئے تھا تو کچھ دیر میں اس کی اس امید پہ وہ پانی کے ڈول بھر بھر کے انڈیلنے لگی تھی. میں اگر خود ہمت رکھتی ہوتی تو نانی سے بات کر لیتی، لیکن میں ممی جیسی نڈر نہیں ہوں. لڑکیوں کی ایسی بے باکی اس معاشرے میں ساری زندگی کی سزا بن جاتی ہے. یہ میں نے ممی کی زندگی سے سیکھا ہے، سو بہتر ہوگا کہ تم نانی کو خود منع کر دو. سعد نے انگلستان کی اس راج کماری کی ناک میں دمکتی اس لونگ کو دیکھا جو مصنوعی روشنیوں کو منعکس کر رہی تھی. وہ کیوں اسے ہمیشہ حیران کرنے کے لیے ہی ملتی تھی. تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو؟ وہ کیسے خوش ہو گیا تھا یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ پیچھے کسی وعدے میں بندھی بھی تو ہو سکتی ہے. وہاں پردیس میں کوئی راجکمار اس کا منتظر بھی تو ہو سکتا تھا. اس نے کیسے اتنا بڑا خواب دیکھ ڈالا اور تم اتنی آسانی سے کیسے مان سکتے ہو؟ کان سے سنہری آنکھوں کا رنگ بدلا تھا. کوئی اور ہے جس کے لیے تم منع کر رہی ہو؟ حسینہ نے اسے ایسے دیکھا کہ وہ پاگل ہو یا اسے پاگل بنا رہا ہو. میں تمہارے اور انشا کے لیے منع کر رہی ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ سعد نے آنکھیں چندھیا کر پہلے اسے دیکھا اور پھر ساری بات سمجھ جانے پہ بے ساختہ کہکا لگایا. میں اور انشا؟ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ وی آر جسٹ گڈ بڈیز. پھر وہ ہنستا چلا گیا. حسینہ جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے. اس نے خود انشا کو سعد سے فون پہ چھپ کر بات کرتے اظہار محبت کرتے سنا تھا، اور پھر ان کی بے تکلفی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. پھر وہ اس سے جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ کیا وہ بھی اسید کی طرح اس کی دولت کے پیچھے تھا؟ لیکن نانی دو ٹوک سب بتا چکی تھیں کہ ان کی ساری جائیداد ضبط ہو چکی ہے. زاد نے اس کے چہرے پہ بے یقینی کے رنگ ابھرتے دیکھ لیے تھے، اسی لیے سنجیدگی سے اسے دیکھتے بولا تھا، تم انشا سے تصدیق کر سکتی ہو، میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے. تم بدلنا چاہو تو موسٹ ویلکم، بلکہ تم یہی میرا ویٹ کرو، میں ابھی آتا ہوں. وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا. سیڑھیوں پہ جست لگاتے وہ داخلی دروازے سے غائب ہو گیا تھا. اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. حسینہ کو اس رات کا منظر بالکل صحیح سے یاد تھا جب اس نے خود انشا کے موبائل پہ سادی کالنگ جلتے بجھتے دیکھا تھا. پھر انشا کے چہرے کی چمک، آنکھوں کا رنگ، موبائل لے کر تیزی سے ٹیرس پہ نکل جانا، مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں بات کرنا، سب محبت کا اقرار ہی تو تھا. وہ اتنی بدھو تو نہیں تھی کہ سمجھ نہ سکتی، اندھی نہیں تھی کہ دیکھ نہ سکتی. بمشکل 3 منٹ بعد ہی سعد انشا کو ہاتھ سے پکڑے لا رہا تھا. حسینہ کو بالکل اس کی امید نہیں تھی. اس کے سامنے اسے لا کھڑا کیا تو ہاتھ چھوڑ دیا. تو اب اس راجکماری کو بتائیں انشا جی کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارا ٹھیک ٹھاک قسم کا چکر چل رہا ہے. دیکھ وہ حسینہ کو رہا تھا اور کہہ انشا سے رہا تھا. انشا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. حسینہ، میں اور سعدی بس اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان ایسا کبھی کچھ نہیں رہا. نہ جانے تمہیں کیوں لگا کہ حسینہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی. اس رات تمہارے موبائل پہ سعد کی کال نہیں آ رہی تھی؟ انشا ایک پل کو ٹھٹکی تھی، پھر سعد کو دیکھا اور دوبارہ سے حسینہ کو. وہ تو اس کی حالت ایسی تھی کہ بتانا بھی چاہ رہی تھی اور چھپانا بھی. پھر سعد کو دیکھا.
جان کی امان پاؤں تو سچ بول دوں؟ سوچ لو پارٹنر، تمہاری محبت بچانے کے لیے اتنا کر رہی ہوں، اب بدلے میں تم بھی میرا ساتھ دو گے؟ سعد نے اسے گھورا۔ حسینہ کا دھیان تمہاری محبت پہ ٹھہر گیا۔ وہ میرا کلاس فیلو ہے سعادت، جس کا نام میں نے سعدی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ سعد سے ڈرتے ہوئے اس نے ساری بات کہی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھاتے اسے فائر کیا تھا۔ تمہیں بتانے ہی والی تھی لیکن بس شیرینہ پھپھو کے انجام سے ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے حسینہ کو مخاطب کیا، لیکن یہ مجھے کب کا بتا چکا ہے کہ ایک انگلینڈ پلٹ بدروح پہ اس کا دل آ گیا ہے۔ بدروح نہیں، راجکماری، سعد نے تصدیق کی۔ حسینہ کے چہرے پہ یکدم نرم سا تاثر ابھرا تھا، ایک پیاری سی چمک، پرندے کے پر سی ہلکی مسکان۔ وہ محبت کی ادا کو پہچانتا تھا کہ یہ اس کی ادا تھی۔ وہ جو پاکستان کا راجکمار تھا، وہ جو انگلستان کی راجکماری تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔